تو جو پہلی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہے اور وہی اصل ہے، اور جب کچھ نہیں تھا تو وہ تب بھی تھا، تو اس نے کریٹ کیا یہ سب کچھ، بگ بینگ سے شروع کیا یا جہاں سے بھی شروع کیا، وہ ایک اس بحث میں نہیں پڑھتا، اگرچہ کہ شروع وہ وہیں سے کرنا چاہیے، لیکن میں نہیں کر رہا اس وقت. میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ خالق وہ ہے، یہ ہمارا ماننا ہے. ابھی میرے مخاطب آپ ہیں، باہر جو لوگ ہیں وہ نہیں مخاطب ہیں. جو خدا کو نہیں مانتا وہ میرا مخاطب نہیں ہے، جو اس کریشن کو خود بخود مانتا ہے وہ بھی میرا مخاطب نہیں ہے. میرا مخاطب وہ ہے آپ، اور آپ جیسے وہ لوگ جو اللہ کو خالق مانتے ہیں، اور وہ ہیں. اب باقی مضمون ان سے متعلق ہے، دوسروں سے متعلق ہے ہی نہیں، وہ ادھر سے ان کا جو ہے نا خام خواہ ٹائم ضائع نہ کریں. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ خالق اللہ ہے. دوسرا، وہ کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا. اس نے گھاس کا تنکا بے مقصد نہیں بنایا، تو اتنی بڑی کائنات اس نے بے مقصد کیوں بنائی؟ اس کا مقصد ہے، اور اس مقصد میں سب سے اہم ترین اس پوری کریشن میں وہ انسان ہے. اور ایک اعتبار سے دیکھیں تو یہ ساری کریشن انسان کے لیے. وہ جو ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں نا، وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو پوری کائنات ہی نہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی سے سمجھ لیجئے کہ یہ سارے ہم انسان بھی دراصل اس انسان کا جو سب سے اوپر جو شخصیت ہے، انسان کامل، وہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. گویا وہ ہم سب کے نمائندہ ہو گئے، تو انہیں اگر نہیں بنانا تھا تو کائنات ہی نہیں بنانی تھی. تو وجہ تخلیق کائنات وہ قرار دیتے ہیں محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل مجھے 100% اتفاق ہے. کسی کو اس پہ میرا خیال ہے دو آراء نہیں ہونی چاہیے. وہ جو کوئی غلط بات ہوگی تو میں کہہ دوں گا غلط ہے، لیکن جو صحیح بات ہے وہ صحیح ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور وہ انسان ہے، اور اس انسان کے بنانے کا ایک مقصد ہے جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جو میں نے جو شروع میں تلاوت کی تھی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس سے ایک پتہ لگا کہ انسانوں سے پہلے فرشتے موجود تھے، کائنات بن چکی تھی، فرشتے بھی موجود تھے. دوسری جگہوں سے پتہ چل جائے گا جن بھی موجود تھے. یہ انسان گویا کائنات، فرشتوں، جنات کے بعد چوتھی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے کیا بنا ہوگا؟ فرشتے بنے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ ارواح انسانیہ بھی ہیں، تو اس کو ایک طرف رکھ دیں. فرشتے پہلے نمبر پر رکھیں، دوسرے نمبر پہ رکھیں آپ کائنات کو، تیسرے نمبر پہ رکھیں جنات کو، یا دوسرے پہ رکھیں جنات کو اور تیسرے پہ رکھیں کائنات کو. یہ تھوڑا سا یعنی یہ انڈے مرغی والا کام ہو جائے گا، لیکن دونوں آگ سے بنے ہیں. یہ اب سائنس بھی مانتی ہے کہ کائنات جو پہلے وہ ناری کرا تھا نا جس میں وہ دھماکہ ہوا ہے، تو یہ سارا جو ہے نا کائنات وجود میں آئی ہے، تو وہ بھی آگ ہے، اور جن بھی آگ سے بنا ہے. تو یہ وہ نور سے پہلی مخلوق بن گئی. نور کی واو اڑا کے الف لگائیں تو نار بن گئی، تو نار سے پھر آگے یہ سب کچھ بنا. اور جب یہ خاک ہوگی، نار راکھ بن گئی، یہ زمین کی اوپر خاک آ گئی، تو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے انسان کو بنایا. کیسے بنایا اس چکر میں ابھی نہیں پڑھتا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں، یہ وہ جو ہے نا ترتیب ہے اللہ کی بنانے کی. اب یہ جب انسان کو بنایا نا، اس موقع پہ وہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے، وَإِذْ قَالَ، جب کہا، رَبُّكَ، تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے. اب اللہ کا کلام کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اس سے پہلے فرشتوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. وہی دوست ہیں، وہی اولیاء ہیں، وہی مقرب ہیں بارگاہ عزدی کے. اب انہی سے اللہ تعالیٰ اپنے جو دل کی بات ہے وہ بیان کر رہا ہے، فرما رہا ہے. کیا بات فرما رہا ہے؟ کہ میں انی جاعلن، میں بنانے والا ہوں. اب یہاں بنانے والا ہماری اردو کی وجہ سے ہمیں ترجمہ بنانے والا کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب آپ یہ کہ یوں بھی کہہ لیں تعینات کرنے والا ہوں، مقرر کرنے والا ہوں، کھڑا کرنے والا ہوں. یعنی جیسے آپ کسی کو کوئی پوسٹ دیتے ہیں، وہ والا معنی بھی اس کے اندر. انی جاعلن، میں بنانے والا ہوں، کر دینے والا ہوں. فی الارض، زمین کے اوپر، خلیفہ، نائب، جانشین. فرشتوں کے لیے یہ بہت بڑا انقلابی اعلان تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا معاملہ کیا رکھا ہے؟ فرشتوں کا معاملہ یہ رکھا ہے کہ وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے، اس سے ہٹ کر ہی نہیں سکتے. تو جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ ایک ایسی کوئی ہستی اللہ بنانا چاہتا ہے جو جانشین ہوگی، تو جانشین میں تو وہ رنگ ہوگا جو مالک کا رنگ ہے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. اور یہ کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، لوگوں کی فطرت وہی ہے جس پر جو اللہ کی فطرت ہے، اسی پر اللہ نے لوگوں کو بنایا ہے. تو یہ فرشتوں نے جب یہ دیکھا، بہت بڑا اعلان ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، نائب بنانے والا ہوں.
گویا اسے اختیار دوں گا. آپ کے نائب کا ترجمہ وہ نائب قاصد والا نہ کیجیے گا. یہاں نائب بمانا وائسرائے کے ہے. میں مختصر کر رہا ہوں، صرف اشارے کر رہا ہوں آپ کو. جیسے ملکہ برطانیہ میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کا وائسرائے ہندوستان میں حکومت کر رہا ہے قائم مقام کے طور پر، آن ہر بیاف، ہر مجسٹی جو ہے نا اس کے بیاف پر یہ یہاں پر حکومت کر رہا ہے. یہ مطلب ہے میں نائب بنانے والا ہوں، وائسرائے بنانے والا ہوں زمین کے اوپر. تو اب وائسرائے بنانے والا ہوں تو اختیار دوں گا، تو اختیار کا غلط، جہاں اختیار ہوتا ہے اس کے غلط استعمال کا امکان موجود ہوتے ہیں. وہ جو ہے نا اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ، جہاں اتھارٹی ہوگی اس میں اندر رجحان ہوگا کرپشن کا. اور ابسولوٹ اتھارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کرپٹس ابسولوٹلی. جس کے پاس اختیار مطلق ہوگا وہ کلی طور پر جو ہے نا وہ کرپٹ ہو جائے گا. الا اللہ، اس کے پاس مطلق اختیار ہے لیکن وہ کرپٹ نہیں ہوتا. میں نے استثناء آپ کے سامنے رکھ، باقی مخلوق میں جس کے پاس بھی مطلق اختیار ہوگا کرپٹ ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ امامت معصومہ کے چکر میں نہ پڑو، یا کسی کو معصوم نہ سمجھو. یہ آپ نے اسے ایک ایسا اختیار دے دیا کہ اس کے بعد وہ جو مرضی کرتا پھرے. کسی کو مواخذے سے بری و ذمہ وہ کیا ہوا ہے ابھی کچھ ہمارے ہاں جو کچھ ہو، یہ ایسا مت سمجھو. ہر کوئی اکاؤنٹیبل ہو تب وہ سیدھا رہے گا، نہیں ہوگا تو خراب ہو جائے گا. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یہ گڑبڑ کر دیتا ہے جب اسے پوچھا نہیں جاتا. تو یہ اصول ہے. اس لیے فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو اس کو بنانے والا ہے زمین کے اوپر جو فساد مچائے گا. یہ لفظ نوٹ کیجئے یہاں پہ، بگاڑ پیدا کرے گا، فساد مچائے گا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خون بہائے گا. اب یہاں پہ تفسیری بحثیں بہت ہیں جو میں اگر شروع کر دوں تو اسی میں ہمارا ٹائم سارا لگ جائے گا. کہ بھئی فرشتوں نے یہ اندازہ، ایک تو وہ اختیار کی وجہ سے میں نے تمید باندھ دی تھی کہ اس کی وجہ سے بھی لگایا، لیکن اور بھی بہت سی آ رہے ہیں جنات کی وجہ سے لگایا. یہ بھی عین ممکن ہے کہ انسان نما کوئی مخلوق زمین کے اوپر اس سے پہلے موجود رہی ہو جس کو دیکھ کر انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ انسان تو یہ کچھ کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ. اب جو ہماری سائنس بتاتی ہے نا کہ یہ تو جو ہم ہیں ہومو سیپین، اس اور بھی تو تھے نا، اور نڈرتھل تھے اور یہ سارے ان انسانوں نے مکا دیے. وہ خون خرابہ انہوں نے دیکھا ہوگا، اگر وہ باتیں سچی ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ تو خون خرابہ کرے گا. یسفک الدماء. اگلی بات بہت دلچسپ ہے، پتہ نہیں آپ اسے پک کر سکیں گے یا نہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں. آپ جلدی گزرے اس مقام سے، آپ کو سمجھ نہیں آئی انہوں نے کیا کہا. اللہ بنانا چاہتا ہے انسان کو، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ایسا ہے، ہم ایسے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ در حقیقت اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے. تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. باقی اس کے بعد اللہ نے اسی وقت ان کو عقل کرا دی اور وہ مان گئے. انہوں نے اپنی ول یا اپنی سوچ یا اپنی خواہش اللہ کی ول کے آگے سرنڈر کر دی. اوکے، کوئی اتنا اختلاف یا اتنی آرزو وہ اللہ تعالیٰ اسے وہ ناراض نہیں ہوتا. فرشتوں کی اس آرزو سے اللہ ناراض نہیں ہوا. ہاں، فرشتوں کو اللہ نے مطمئن کیا. آدم کی صلاحیت ان کے سامنے رکھی اور انہیں کہا یہ نام بتاؤ، وہ نہیں بتا سکے. آدم کو کہا بتاؤ، وہ بتا لیا. تو یہ گویا اس خلافت کی بنیاد جو ہوگی وہ علم سمعی یا علم عقلی وہ ہوگا، علم الاسماء وہ ہوگا. یہ اللہ نے دکھا دیا اور فرشتے سرنڈر کر گئے. وہ سجدہ بھی ہو گیا، آگے جا کے اس کا بھی ذکر آتا ہے. اب سجدے کے موقع پہ ایک واقعہ ہوا، یہاں سے اصل میں یہ ساری کہانی شروع ہوئی ہے. جیسے فرشتے سرنڈر کر گئے تھے، اگر وہ جو ایک استثناء ہے اس نے بھی سرنڈر کیا ہوتا تو یہ ساری گڑبڑی نہ ہوتی. منصوبہ جو ہے نا بالکل جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں سموتھ سیلنگ ہوتی. لیکن یہ کہ چونکہ وہ ایک گڑبڑ ہو گئی تو وہاں سے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور وہ مسئلہ ہے جس کو ہم بھگتا رہے ہیں. فرشتے سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے. سجدہ ریز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سجدہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سجدے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو میں نے خلیفہ بنایا ہے. یہ جو میری تدبیر امر ہوتی ہے یہ تم کرتے ہو. ہم پاکستانی اسے بہت اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں. آئین نے وزیر اعظم کس کو بنایا ہے؟ جس کو بھی بنایا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ڈنڈا کون چلاتا ہے؟ اور وہ وزیر اعظم کیا بن جاتے ہیں؟ ککڑوں. ٹھیک ہے. اب آپ سمجھ لیں یہی کام فرشتے کرتے تو پھر ہماری خلافت کدھر جاتی؟ جیسے ہماری وزیر اعظمی گئی. میرا خیال ہے بالکل سمجھ آ گئی آپ کو. تو سجدہ کرانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چون چرا اس کے آگے نہیں کرنی ہے.
یہ آگ میں کودے، ظلم کرے، خون بہائے، جو کرے میں نے اختیار دیا ہوا ہے، تم نے اس کے آگے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ ایک مسئلہ یہاں حل ہو گیا. اور جس نے انکار کیا، اب آپ یہاں پہ سوچیں، قرآن مجید جامع ترین کتاب ہے، اور جامع ترین کتاب میں تکرار نہیں ہوتی. کسی مضمون کی تکرار در حقیقت عیب ہے. میں ایک بات 10 دفعہ آپ کے سامنے کروں، آپ کو اچھی لگے گی؟ نہیں لگے گی. اللہ نے اس قرآن مجید میں یہ قصہ آدم و ابلیس 7 مرتبہ بیان کیا ہے، تو کوئی تو اس کی امپارٹنس ہے. اب آپ سوچیں، آپ وہ امپارٹنس نہیں دیتے تھے یا انسان نہیں دیتے تھے تو مجھے وہ باتیں بیان کرنے میں رکاوٹ ہوتی تھی کہ کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، بار بار ہیمر کر رہا ہے، جیسے کیل ٹھونکتے ہیں نا آپ لکڑی کے اندر، دماغ میں اللہ ٹھونک رہا ہے. اور شیطان کا ذکر تو کئی بار آیا ہے نا، بے شمار. 7 مرتبہ تو قصہ آدم و ابلیس بیان ہوئے. یہ سورہ بقرہ ہے، کوئی 6 پارے 7 پارے آگے جائیں گے سورہ اعراف ہے، اس میں بھی آ جائے گا. اس سے کوئی 7 پارے آگے جائیں تو جو سورہ ہجر ہے اس میں آپ کو مل جائے گا. اس سے آگے ایک سورت چھوڑ کے، سورہ نخل چھوڑ کے، تو اگلی جو سورت ہے وہ اپنا سورہ بنی اسرائیل. پھر سورہ بنی اسرائیل کے فوراً بعد جو سورت ہے سورہ کہف، اس میں پھر ایک سورت سورہ مریم چھوڑ کے سورہ طٰہٰ میں. ترتیب دیکھیں، درمیان میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف دونوں میں، اس سے ایک سورت پیچھے چھوڑ کر پھر، اور ایک سورت آگے چھوڑ کر پھر 4 مرتبہ تو یہاں درمیان قرآن کے آ گیا. اور اسی درمیان سے 7 پارے پیچھے چلے جائیں تو سورہ اعراف میں، اور 7 پارے آگے چلے جائیں تو سورہ صافات میں. اس طرح پرویا ہے اللہ نے. یہ مکی قرآن ہے جس میں یہ سارا 6 مرتبہ آیا. 7ویں مرتبہ یہ ہے جو یہاں پہ آئے ہیں. اور جو بات ہوئی وہ کیا ہوئی؟ فرشتوں نے مانا، اس نے کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا. اس کا مطلب خلافت چیلنج ہو گئی، خلافت نہیں کرنے دینی. باغی کھڑا ہو گیا. جیسے بادشاہ اگر ایک بیٹے کو خلیفہ بناتا ہے، نائب بناتا ہے، جانشین بنا، میرے بعد یہ ہوگا، دوسرا بیٹا مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو اس کا کیا مطلب؟ بعد میں جھگڑا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جھگڑا ہوگا. یہ جھگڑا یہاں سے شروع ہوا ہے. پہلے اس اصول کو مانیے، اسے تسلیم کیجئے. اصل پھڈا وہاں سے پڑا ہے. جو اس کو نہیں مانتا، پھڈا خلافت کا ہے، اس کو بھی آگے بات نہیں سمجھ میں آ گی. اللہ حاکم، اللہ حکمران، اور اس نے بنایا اپنا وائس رائے. اس وائسرنسی کو چیلنج کر دیا ایک فرد نے، اور چیلنج کس شان کے ساتھ کیا؟ جہاں جہاں پڑھیں کوئی نئی سے نئی کہانی ہی آتی ہے. میں ایسے کروں گا، میں ویسے کروں گا، میں یوں کروں گا. وہ میں 7 مقامات آپ کو سناؤں تو پھر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگ جائے گا. میں نے اس کا جو ہے نا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. البتہ ایک اور مقام میں نے ڈھونڈا ہے، وہ ضرور آپ کو سناؤں گا. یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 119. وہاں اس نے بہت سی باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نقل کر رہا ہے اس کی باتوں کو. وہاں وہ یہ قصہ نہیں بیان ہوا آدم اور ابلیس کا، لیکن شیطان کے دعوے بیان ہوئے ہیں. اور شاید یہ میری معلومات کی حد تک یہ سب سے زیادہ جو ہے نا جامع مقام ہے. شیطان کے دعووں کے تفصیل سب سے زیادہ اس مقام پر آئی ہے، اس ایک آیت میں، 119 میں، اگرچہ کہ اس سے آگے پیچھے بھی ہے. یہ آیت میں آپ کو لفظاً جو ہے پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں، ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں. اس سے آگے پیچھے بھی اسی کا ذکر ہے. اس پر اللہ نے لعنت کر دی، یہ کیا، وہ اس نے دعویٰ کیے تھے، فلانے کیے تھے. لیکن یہ ایک آیت یاد کر لیں، 119 نمبر سورہ نساء کی. اس نے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں لازماً ان کو گمراہ کروں گا. اچھا، یہ سورہ اعراف میں یہ بات بھی آئی ہے جہاں قصہ بیان ہوا ہے کہ میں ان کے لیے صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا. یہ ذہن میں رکھیں، کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا. جو ہدایت پر چل رہے ہوں گے ان کو گمراہ کروں گا نا. تو یہ اب سمجھیں، جو صراط مستقیم پر چل رہے ہوں گے ان کو کیا کروں گا؟ گمراہ. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ان کو بھٹکاؤں گا. یہ گمراہ کا مطلب سمجھے کیا ہوتا ہے؟ گم، کوئی شے گم ہو گئی، گم. راہ، راستہ، صراط مستقیم راستہ ہے، وہ ان سے گم کراؤں گا. کلیئر؟ یہ ہے مطلب اُضِلَّنَّهُمْ. میں ان کو اُضِلَّنَّهُمْ، میں نے لازماً گمراہ کروں گا. اور کیا کروں گا ان کے ساتھ؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں امیدیں دلاؤں گا. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کیریئر، کاروبار، 19 کو 20 بنانا، ایک اچیو کر کے مزید کی جدوجہد، اور حل من مزید، کچھ اور بھی مل جائیں. یہ بھوک کبھی مٹتی دیکھی ہے آپ نے؟ جن لوگوں کو یہ بھوک لگ جائے، کبھی مٹتی دیکھی ہے؟ 1 ارب ہو جائے مٹ جائے گی، 2 ارب ہو جائے مٹ جائیں گی.
10 खरब हो जाए मिट जाएगी, नस्लों का जमा करके मिट जाएगी। ये भूख कौन लगाता है? जिस जिसको लगी हो वो जान ले, लगाने वाला कौन है? ये काम वो काम फलाना काम ढींगा काम, ये कर लूं वो कर लूं, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, फिर उसके बाद तौबा करूंगा, फिर चिल्ला लगाऊंगा, तबलीग वालों को वादा करके टरखाता रहता है। ये काम बाकी है। तो ये उम्मीदें, दुनिया की उम्मीदें, विशफुल थिंकिंग, ये वो किस्सा नहीं आता उस वाला चिल्ली, शेख चिल्ली वाला, ये अंडे हैं फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा। हम सब शेख चिल्ली हैं और ये शेख चिल्लियों को फूंके मारने वाला मैं हूं। आगे चलें, ये लफ्ज बहुत अहम है जो अब आ रहा है, वला आमुरन्नहुम, और मैं लाजमन इनको अमर करूंगा। अब मैंने इसका तर्जमा जानबूझ के नहीं किया, इसका तर्जमा जो नजर हुसैन साहब ने किया है वो मैं पहले आपको सुनाता हूं, और उन्हें मैं सिखाऊंगा। और मौलाना अमीन हसन इस्लाही ने किया है, इन्हें मैं सुझाऊंगा। ये मुझे उनके तर्जमे सुनाने क्यों पड़े? मैंने कदीम तर्जमे नहीं सुनाए क्योंकि वो आपके लिए आउटडेटेड हो गए ना, जरा थोड़ा नजदीक वाला तर्जमा सुनाया है। और इस्लाही साहब को खासा मॉडर्न आदमी समझा जाता है, मैंने उनका तर्जमा सुनाया है। तो आप ये बात समझें कि ये जो अमर का माना हमारे ज़हनों में बैठ गया है, ये मुकम्मल माना नहीं है, ये सिर्फ एक माना है, हुक्म देना। जैसे हाकिम हुक्म देता है वो भी अमर ही होता है, इसीलिए उसे आमिर कहते हैं या अमीर कहते हैं, हुक्म देने वाला। लेकिन ये जो अमर का लफ्ज है, इसके अंदर आखिर ये जो माना सिर्फ इतना नहीं है, मशवरा देने को भी अमर कहते हैं। आपने किसी को मशवरा दिया, आपने उसे अमर किया। आपने किसी को सिखाया, आपने किसी को सुझाया, आपने किसी को पढ़ाया, आपने किसी को माइल किया, ये सब अमर है। तो ये सब ज़हन में होगा तो ये यहां पे समझ में आएगी कि वो क्या कर रहा है, मैं इन्हें सिखाऊंगा। अब मैं बाद में आऊंगा कि वो सिखाएगा कैसे, लेकिन आप अल्लाह का ये लफ्ज बयान किया हुआ है, इसके मानी को सामने रखते हुए इसे ज़हन में बैठाएं, वो करेगा क्या? वला आमुरन्नहुम, मैं लाजमन इनको सिखाऊंगा। ये जो उसलूब है ना, इससे ज्यादा ताकीद का उसलूब अरबी में मुमकिन ही नहीं है। लामे ताकीद भी है, नूने सकीला भी है। मुजारे के ऊपर जब लामे ताकीद दाखिल हो तो वो ताकीद का माना देकर ये काम लाजमन करूंगा, ये लाजमन होगा। नूने खफीफा आ जाए तो गोया डबल ताकीद हो गई, नूने सकीला आ गया तो ट्रिपल ताकीद हो गई। इससे आगे तो कोई ताकीद की गुंजाइश नहीं। तर्जमा उर्दू में कर ही नहीं सकते हम, कैसे करें? लाजमन 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 सिखाऊंगा तो बेहुदा सा तर्जमा हो जाएगा। तो इसको ज़हन में रखें, ये बात है, ये मैं करूंगा, सिखाऊंगा, इन्हें पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? जो कुछ भी पढ़ाऊंगा उसका एक नतीजा निकलेगा। वो नतीजा ये होगा, फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, अल्लाह की बनावट में, तख्लीक में, फितरत में, साख्त में तब्दीली लेके आएंगे, लाजमन तब्दीली लेके आएंगे। तगय्युर का लफ्ज होता है ये जो है ना, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह ताला किसी कौम के हालात में तगय्युर पैदा नहीं करता जब तक कि वो अपने हालात में तगय्युर पैदा न करे। तो एक हालत से दूसरी हालत में, यानी गैर कर देना, पहले ये इस हालत में था, इसका गैर दूसरी हालत हो गई, ये तगय्युर है, तब्दील कर देना, बदल देना, चेंज कर देना। ये करेंगे। और किसको चेंज करेंगे? खल्कुल्लाह, अल्लाह की खलकत को, अल्लाह की बनावट को। अब मैं आपको ये जो खल्कुल्लाह है ना, इसका तर्जमा मैं आपको बताता हूं कि ये तर्जमा जनाब नजर हुसैन साहब ने क्या किया है। उन्होंने इसका तर्जमा किया है तो वो जरूर बदलेंगे अल्लाह की सूरतें, यानी अल्लाह की बनाई हुई सूरतें। ये अल्लाह की सूरत वो वाली सूरत, अपनी सूरत तो नहीं है, जो अल्लाह की बनाई हुई सूरतें उसको बदलेंगे। और इसका तर्जमा जो है वो किया है इसका, यानी इस पर जो उन्होंने लिखा है अपना इस्लाही साहब ने, वो बहुत उम्दा है। फितरतुल्लाह को मसख करेंगे, अल्लाह की बनावट को, फितरतुल्लाह है ना, वो फितरतुल्लाह हिल्लती फतरन्नास अलैहा, उसको मसख करेंगे, परवर्ड करेंगे। चेंज नहीं, मस्क का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ये यूं समझ लीजिए कि उसको 120 दर्जे बिल्कुल करप्ट कर देना, बिल्कुल उलट कर देना, ये माना उन्होंने निकाला, इससे अंदर, इसके अंदर से कशिश किया है। वो अल्लाह की फितरत को मस्क कर देंगे। अगर आप इस एक आयत पर गौर कर लेना तो जो कुछ दुनिया में हो रहा है आपको समझ में आ जाएगा।
یہ اتنا اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنا اتنا برا فعل ہے، اتنا برا فعل ہے، اتنا برا فعل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ لعنت فرمائی جو محض اپنے دو دانتوں کے درمیان خلال پیدا کریں مصنوعی طور پر. ایک تو اللہ کی طرف سے دیا ہوا خلال ہے، وہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایک خلقت اللہ نے بنا دی، دانت جڑے ہوئے ہیں، اب خلال خوبصورتی ہے اس لیے وہ جو ہے نا خلال پیدا کرتی ہیں، لیکن خلقت بدل گئی، اللہ کی بناوٹ میں چینج آ گیا. حالانکہ کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی، ایک معمولی سی تبدیلی آئی. اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ہے. آئی برو بنانا جو آج کل عام ہو گیا، پتہ نہیں اس کے بھی کوئی ہلے نکالیں، سود کے نکال لیے تو اس کے نکالنے کیا مشکل ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اللہ کی خلقت میں تبدیلی اللہ نے بنا دی ہے، بس ٹھیک ہے. ہاں جو اللہ کے نبی نے بتایا یہ تراش سکتے ہو، یہ جو ہے نا خط بنا سکتے ہو، وہ تو ہو گیا ٹھیک ہے. لیکن اس سے آگے یہ اسی وجہ سے یعنی یہ جو داڑھی کو فطرت میں قرار دیا گیا ہے نا، تو اگر آپ نے مونڈ دی تو فطرت بدل دی. آپ اس اینگل سے دیکھیں گے تو وہ واجب فرض والا چکر بھول جائیں گے، آپ توبہ کریں گے کہ بھئی یہ میں کیا کام کرتا رہا ہوں. یہ اللہ کی بناوٹ میں تب اگر عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے آئی برو اگر سیدھے کرنے کے لیے چند بال اکھاڑ لیے تو لعنت ہے، تو جو اپنی داڑھی منڈا دے جو فطرت میں سے ہے. اس میں نہ الجھیے، مجھے یہ چھیڑنا بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ آپ کا دماغ ادھر اٹک جائے گا. آپ ادھر رکیے نہیں پلیز، اسے ڈرین کیجیے، اگلی بات کی طرف آئیے. وہ کیا رہا ہے دنیا میں؟ ڈی این اے انجینئرنگ. میں آپ کو صرف چند مثالیں، آج جو آپ مرغی کھاتے ہیں، یہ مرغی جو اللہ نے بنائی تھی وہ والی ہے یا یہ انسانوں کی بنائی ہوئی مرغی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب آپ سوچیں اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے. اور انسانوں کی غذا کے اعتبار سے وہ آرگینک اور یہ جو ان آرگینک ہے یہ کیا فساد پیدا کرتی ہے. یہ کبھی میں پھر اس بحث میں الجھ جاؤں تو آپ کو پتہ ہے کتنا ٹائم لگ جائے گا. یہ ڈاکٹروں سے پوچھیے جو خاص طور پہ یہ جو ہے نا آپ کے یہ جو غذائیں تجویز وہ ہیں کیا کہتے ہیں ان کو، نیوٹریشنز، ان سے پوچھئے کہ یہ کیا کام کرتی ہے. جا کے مولوی سے نہ پوچھیے، مولویوں کو کیا پتا یہ کیسے بنتی ہے اور کیا نقصان ہوتے ہیں یا فیاد، اس سے پوچھیے جا کے نیوٹریشن سے. اگلی بات سنیں، یہ گندم وہ گندم ہے جو پہلے ہوتی تھی. اب آپ جس حکیم کے پاس جائیں گے وہ کہے گا پہلے روٹی چھوڑو، یہ تمہاری بیماریوں کی ساری وجہ یہ گندم بنی ہے. جب اس میں وہ اس کی فطرت بدلیں گے آپ تاکہ زیادہ پیدا ہو تو وہ جو اللہ نے بیلنس رکھا تھا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو جب اس میں فساد ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اب وہ آپ کھائیں گے تو وہ فساد آپ کے اندر آیا. لَيُفْسِدَ فِيهَا وَلَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتی بھی برباد کریں گے، نسل بھی برباد کریں گے. یہ باتیں آپ کو اس طرح سمجھ بھی نہیں آ سکتی جب تک یہ پورا آپ کے سامنے نہ ہو. تو یہ شیطان نے کہا تھا میں انہیں وہ طریقے سکھاؤں گا کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو چینج کریں گے اور چینج کر کے فساد پیدا کریں گے. وہ جو فرشتوں نے کہا تھا فساد کرے گا، شیطان نے کہا تھا میں وہ فساد ان سے کرواؤں گا. کروانے کے لیے ان کے ڈی این اے کو بھی بدلوں گا. اب آپ یہاں تک پہنچ گئے نا، ڈی این اے چینج کر سکتے ہیں. کرنے کے لیے میں ان کی جو ہے نا وہ غذائیں بھی فسادی بناؤں گا، ہر چیز ایسی کر دوں گا کہ ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اب آپ یہاں پہ رکھ لیں، میں شاید بھول جاؤں بعد میں، صرف یہیں پہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ وہ ایپسٹین کے جو سارا جو چکر چلا ہے، اس میں وہ جو ویکسین پلاتے ہیں نا اس کے لیے فنڈنگ کون کر رہا تھا؟ بل گیٹ. اور بل گیٹس کے ساتھ اس کی جو گفتگویں ہوئی ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم نے انسانوں کی ایک اعلیٰ نسل تیار کرنی ہے اور یہ بھی شامل ہے کہ بیکار نسل کو ختم کرنا ہے. اور ایک اور بات بھی اس نے کہی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں میرے ڈی این اے سے جو ہے نا وہ نسل پھیلے. اب یہ سائنس کے طریقوں کے اور طریقے سے تو ممکن نہیں ہو سکتا تھا. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ جو مختلف ویکسینیشنز ہوتی ہیں اور کیا ہوتی ہیں اس کے پیچھے کیا کیا فساد ہوگا. دیکھیں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بعض چیزیں الہامی طور پر ودیت کر دیتا ہے، انہیں اس کی ساری انٹلیکچوئل ڈائمنشن نہیں معلوم ہوتی، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں کرنا، یہ کام پتہ کچھ نہیں ہوتا کیوں نہیں کرنا. لیکن وہ چیزیں بے بنیاد نہیں ہوتی، میں وہ بنیادیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب یہ چیزیں چھپی تو نہیں رہ گئی. اب آپ سوچیں 6 مہینے پہلے یہ بات میں آپ سے کہتا ہے، آپ سے آدھے لوگ اٹھ کے مجھ سے لڑتے. ڈاکٹر تو مانتے ہی نہیں، ان کو جو وہی ہوئی ہے نا وہ WHO سے، کیا WHO ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن،
اس کے مقابلے میں قرآنی وہی بیچاری کی کیا حیثیت ہے؟ اس WHO کو کون کنٹرول کر رہا تھا؟ اسی جزیرے سے وہ بھی کنٹرول ہو رہی تھی. WHO ساری پریزنٹیشنز ہیں وہاں سے بن کے آتی ہیں. تو اب خیر یہ میں نے ایک بیچ میں یوں سمجھے سائیڈ ایشو بیچ میں ڈال دیا ہے، صرف یہ کہ آپ کو یاد رہے یہ ساری بات، یہ اس کے ساتھ جڑ جائے. آگے چلیں. یہاں تک آپ کو سمجھ آئی کہ شیطان نے یہ کچھ کرنا ہے. اس میں ایک اور چیز کا میں اضافہ کر دوں. سورہ بنی اسرائیل میں جب یہی قصہ آدم و ابلیس آیا تو ایک اور بات بھی کہی گئی. وہ کیا ہے؟ اللہ نے اس نے اللہ سے کہا، دعویٰ کیا، اسجد لمن خلقت طینا، تو مجھے کہتا ہے میں سجدہ کروں، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے گارے سے بنایا ہے؟ یعنی مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اسے سجدہ کروں گھٹیا کو؟ اور اگلی بات کیا کہی؟ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے قیامت تک موقع دے دے، مجھے اپنے جوہر دکھانے کا موقع دے دے، لاختنکن ذریتہ الا قلیلا، میں اس کی ذریت اچک لوں گا. بلکہ یہ اچکنا کیا، اختنکن یوں سمجھے وہ نہیں ہم جانور کو مورکھ ڈالتے یا نتھ ڈالتے. اب وہ کدھر جائے گا؟ جس کے ہاتھ نتھ کی رسی جس کے ہاتھ میں ہوگی ادھر جائے گا. میں نتھ ڈال دوں گا اس کو، اس کی اولاد کو، بس تھوڑے سے بچیں گے. اب اللہ نے جواب کیا دیا، فذهب فمن تبعک منہم، ان میں سے جو تیرا تابع ہوگا، وہ جنہیں تو سکھائے گا تو وہی کریں گے. فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. کیوں؟ وہ جس مقصد کے لیے میں نے انسان کو پیدا کیا تھا وہ اس کے لیے نااہل ثابت ہو جائیں گے، تو اب ان کا وجود بیکار ہے. سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، بہت اہم باتیں آ رہی ہیں اس میں، اس لیے سنا رہا ہوں. یہ میں نے یہ سنا دیا یہ کہ کیا کیا کروں گا، امیدیں دلاؤں گا، گمراہ کروں گا، اور یہ بھی کروں گا کہ میں انہیں اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنا میں سکھاؤں گا انہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں انسان کے کل پرزے سارے. میں انہیں بتاؤں گا DNA کیا ہے اور کیسے چینج ہوگا، یہ سب میں سکھاؤں گا انہیں. اور یہاں پہ مختلف بات ہے، وہ کیا ہے؟ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، بچلا لے، گمراہ کر لے ان میں سے جس کو بھی تو کر سکتا ہے، بے صوتے کا، اپنی آواز سے. ایک مطلب وہ کوئی سکھا رہا ہے تو بھی آواز سے سکھائے گا. اور ویسے یہاں آواز جو ہے نا، خاص آواز مراد ہوتی ہے، غنا، موسیقی، وہ جس کی طرف دل کھنچتا ہے. اب آپ یہاں پہ بڑے بڑے گلوکاروں کا تصور کیجئے کہ جو اپنی دھن سے گلاس پھاڑ دیتے ہیں. جادو والا اثر ہے یا نہیں؟ ایسے ایسے گلوکار گزرے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا اس کے گلے میں بھگوان بولتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ جو ہمارے عام جو شاعر لوگوں کو جس طرح کے خیالات آتے ہیں، کیا کہوں میں، گل و بلبل، لب و رخسار، اور وہ کہتے بھی ہیں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. کوئی سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ تو فحاشی نہیں پھیلاتا. فحاشی کون پھیلاتا ہے؟ قرآن نے بتایا نا، شیطان پھیلاتا ہے. تو جو شاعر فحاشی پھیلا رہے ہیں ان کو وہ غیب، کس غیب سے وہ مضامین خیال میں آ رہے ہوں گے؟ سمجھ آئی؟ لَآمُرَنَّهُمْ، سکھاؤں گا میں، مضمون میں سکھاؤں گا انہیں. زخرف القول غرورا، دلکش باتیں ہوں گی، جیسے سنہری چیز ہوتی ہے اس طرح سنہری اسلوب، سنہری الفاظ، سنہری جو ہے نا وہ ان کی ہوگی، وہ طرز ہوتی ہے نا، وہ طرز بے دل میں ریختہ کے نا، تو وہ طرز ہوتی ہے. تو یہ طرزیں انہیں میں سکھاؤں گا. تو گمراہ کر ان کو ان کی آوازوں سے، اپنی آواز سے، بے صوتے کا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، ان پہ دوڑا، اپنے پیادے بھی اور اپنے جو سوار ہیں وہ بھی. اب پیادے اور سوار کا کیا مطلب ہوگا؟ کئی معنی ہو سکتے ہیں، اللہ نے الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک انسان فی نفس ہی شیطان ہے، تو اس انسان کو چڑھاؤ، وہ الٹی پٹیاں پڑھائے کسی بندے کو، اللہ والے کو. یہ بھی ہو سکتا ہے وہ انسان جس کا شیطان کے ساتھ رابطہ ہے تو وہ گویا وہ سوار ہے تو یہ پیادہ ہے. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. ایک دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اور جن، کہ انسان تو پیادے ہوئے، دو ٹانگوں پہ چلنے والے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، یہ دو ٹانگوں پہ چلنے والا جو ہے. اور جو جنات ہیں وہ اڑنے والے، گویا وہ اس کی ایئر فورس ہے اور یہ اس کی بری فوج ہے.
दोनों को चढ़ा दे इनके ऊपर। वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिका व अजलिब अलैहिम बिखैलिका व रजलिका। अगले अल्फाज बहुत खतरनाक हैं। वशारिकुम फिल अमवाल, इनके मालों में शरीक हो जा। ये मुझे समझाना पड़ेगा, ये आपको समझ आ जाएगी। माल अगर हलाल का है, कसब हलाल इबादत है, और माल अगर हराम का है तो वो गोया शैतान की उसमें पार्टनरशिप है, उसमें बरकत नहीं होगी। जिसमें शैतान की पार्टनरशिप है उसमें बरकत नहीं है। अब इसी पे रखकर अगला लफ्ज भी पढ़िए, वह शारिकुम फिल अमवाले वल औलाद, औलाद में भी इनका शरीक हो जा, और उसको भी इसी पर समझिए, हलाली औलाद और हरामी औलाद। अब वो जो एप्स्टीन ने सोचा था मेरे डीएनए से बने वो हलाली होगी, और वो जो क्लिंटन ने कहा था फलानी सन तक हमारी अक्सरियत जो है ना बॉर्न विदाउट एनी वेडलॉक पीपल्स पर मुश्तमिल होगी। ये एजेंडा है जो किसी एप्स्टीन के जजीरे से आता है। वही एजेंडा है जो यहां पे वो कवानीन बनाता है कि शादी को मुश्किल कर दो। वो रसूमात इजाद करता है शादी मुश्किल हो जाए, वो कवानीन बनवाता है। बीवी को घूर के देखा 3 साल अंदर, बीवी को तलाक की धमकी दी 3 साल अंदर, घर में किसी और को रखा, बीवी को इतराज हुआ 3 साल अंदर। बंदा कहता है बीवी रखने की क्या जरूरत है, सस्ते में जब मकसद हल हो जाता है तो बीवी, वो शेख रशीद ने कहा था दूध मिल जाता हो तो भैंस पालने की क्या जरूरत है, और जब भैंस दौलतियां भी मारे, भैंस 3 साल अंदर भी कर दे तो फिर तो और भी कोई जरूरत नहीं है। बदमाशी समझे आप, किसका एजेंडा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रहनुमाई ज़हन में रखें। वो जब शैतान तख्त लगा के बैठा होता है अपना पानी के ऊपर, शाम को रिपोर्ट लेता है, फीडबैक। अब वो कोई आता है मैंने जंग अजीम करा दी, कोई कहता है क्या कर दिया, एक छोटा सा जो है ना भूतना सा आता है, वो कहता है मैंने मियां बीवी के दरमियान लड़ाई कराई, कि मियां बीवी के वो उठ के उसे गले लगाते हैं, असल काम तूने किया। अल्लाह के नबी कुछ समझाना चाह रहे हैं हमें। घर तबाह करना शैतान का एजेंडा है। वो जो फसाद हो, क्यों औलाद ही फसादी पैदा होगी। घर होगा तो रहमान के बताए हुए जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक होगा, तो रहमान की हिफाजत में होगी, शैतान का असर नहीं होगा। और उस घर की प्रोटेक्शन के बगैर और अल्लाह के प्रोटोकॉल से हटकर पैदा होगी, वो शैतान के असर में होगी। फसाद गोया बुनियाद में ही से शामिल हो गया। इसलिए वो चाहे अल्लाह के नबी ने फरमाया शर्रुस सलासते वलदुज़ ज़िना, 3 है ना, एक जो पैदा हुआ, 2 वो हैं जिन्होंने वो करतूत की। इनमें सबसे शरीर नतीजा होता है जानी और जानिया से बढ़कर जो फसादी, वो वलदुज़ ज़िना है। ये बात ज़हन में रखें, एजेंडा ज़हन में रखें, वो फसाद ज़हन में रखें। तो फस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिका व अजलिब अलैहिम बिखैलिका व रजलिका व शारिकहुम फिल अमवाल वल औलाद वाइदहुम, वादे कर। वो जो पीछे हमने पढ़ा था, उमन्नियन्नहुम, मैं खूब इन्हें उम्मीदें दिलाऊंगा, वादे कर, सबज बात दिखा। आप अगर इसे समझना चाहें ना, तो ये मैंने पीछे कोई जादू वादू पर मैंने काफ़ी कोई बात की, मुझे वो ये भूल गया था मैं। यहूदी जादू सीख के क्या करते थे, मियाँ बीवी में जुदाई। वयुअल्लिमान मिनहुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्रि व ज़ौजे, वो उससे सीखते थे, यतअल्लमून मिन, उनसे सीखते थे जो फरिश्तों से, वो जादू जिसके जरिए से मियाँ बीवी में जुदाई डालते थे। ये शैतानी एजेंडा वो भी करते थे। ये जो है ना शारिकुम फिल अमवाल वल औलाद वाइदहुम, उन्हें वही लंबी उम्मीदें दिला। वमा याइदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा, और शैतान के वादे धोखे के सिवा कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता ये रहा था कि ये जो जजीरे पे जो लोग जाते थे, तो बल्कि वो वाकया सुना रहा था। वो पिछले दिनों मैंने कोई इस तरह की बात की ना, तो कोई हिंदू है उसने नीचे कमेंट किया है कि ये आप लोग खाम खाम एक मुसलमान और एक किसी और का जिक्र किया, ये जादू के पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि जादू में बहुत एनर्जी है, ठीक है, ये नोट करें, जादू में बहुत एनर्जी है। अगर आप इस चीज़ को समझें तो अगली बात भी समझें। हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बात कही थी कि हमें जिन्नात से भी एनर्जी हासिल करनी चाहिए। इस पर लोग बहुत हंसे थे। अब आपको समझ आई, जिन्नात में एनर्जी है। जादू जो है ये जिन्नात और इंसानों के बामी मेल मिलाप से आगे चलता है, तो ये वो एनर्जी है। ठीक हो गया, अगली बात समझें। ये जो लोग उस जजीरे पे जाते थे सारे पहले ही से बहुत बड़े बड़े लोग हैं। इसको लोग सेक्स स्कैंडल के तौर पर और हनी ट्रैप के तौर पर देख रहे हैं, बिल्कुल गलत। शैतान से एनर्जी लेने के लिए जाते थे। अब आप सोचें, ये एक अच्छे गुलकार को ये एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? ये किसी भी शोबे के एक्सपर्ट को
ایکسیلنسی کے لیے یہ انرجی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وہ سائنٹسٹ ہو، وہ خطیب ہو، وہ گلوکار ہو، وہ پلیئر ہو، کسی بھی کھیل کا پلیئر ہو، ہر ایک کو یہ ایکسیلنسی چاہیے، اور یہ اس انرجی کے بغیر ممکن نہیں ہے جو اس جزیرے سے ملتی تھی۔ باقی یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں ان کو تو وہ تو پاور، خیر فرعون کو بھی چاہیے تھی تو آج کے لوگوں کو بھی پاور چاہیے۔ یہ ایک وجاہت ہوتی ہے جو بندے کو دوسرے پہ روپ پڑ جائے۔ لوگ آپ کے جو ہے نا، اب یہ اتنے بڑی تعداد میں لوگ، بندے کو گھر والے گھاس نہیں ڈالتے، یہ اتنی بڑی مخلوق بندوں کے پیچھے کیسے چل پڑتی ہے؟ یہ کرزمیٹک پرسنالٹی کیسے بنتی ہے؟ یہ کرزما کون دیتا ہے؟ دیکھیں یہ نبیوں کی پرسنالٹیز بھی ایسی ہیں، وہاں کرزما اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بھی کرشماتی شخصیت ہیں۔ دجال کی شخصیت بھی کرشماتی ہوگی، اس کو وہ انرجی کون دے گا؟ اگر یہ دو باتیں آپ آمنے سامنے رکھ کے دیکھ لیں تو یہ دونوں کا مقابلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ سب اس کرزمے کے لیے جاتے تھے، اس انرجی کے لیے جاتے تھے، اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اچھا اب آگے چلیں، بات کیا ہو رہی تھی؟ یہ شیطان ہے جس نے خلافت کے رستے میں رکاوٹ ڈالنی تھی، یہ اس کا منصوبہ ہے جو آپ کے سامنے آ گیا۔ اب یہ اس نے کرنا کیسے ہے؟ ابھی ہم نے صرف ایک چیپٹر پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی اس نے کرنا کیسے ہے؟ کرنا اس نے اس طرح ہے کہ اس نے انسانوں میں سے اپنے دوست بنانے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں اس نے بھی دوست بنانے، کس نے؟ اللہ نے بھی، اور ادھر اس نے بھی دوست بنانے۔ اللہ کا دوست کون ہے؟ نبی ہیں، ایمان والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے دل و جان سے، وہ انہیں اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لاتے ہیں۔ والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست شیاطین ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے نکال کے اندھیاروں میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ بیکار ہو گئے ہیں، ان کی اب ان کو ایگزسٹنس کی ضرورت ہی نہیں ہے اگلے جان کے لیے، جو اگلا مرحلہ ہے۔ یہ گویا انسان نے خود، یہ امتحان ہے۔ امتحان کا مطلب وہ والا امتحان نہیں جو ہم پیپر دیتے ہیں، یہ امتحان اپنا ورتھ پروو کرنے کا امتحان ہے۔ ثابت کرو اپنا آپ کہ آپ سروائیول کے قابل ہو، نہیں تو مٹا دیے جاؤ گے۔ تو ساری قومیں جو اللہ نے مٹائیں یہی ہیں؟ نہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہو نا، سارے جو اس لائن سے ہٹ گئے بیکار ہو گئے، ختم کر دیے گئے۔ اس فساد کی جو بات میں نے کی تھی، اب آئیں یہ آیتیں پڑھیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ اسی طرح سمود کے ساتھ کیا کیا، فرعون کے ساتھ کیا کیا، ان سب کے ساتھ اس نے کیا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ سب وہ ہیں جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی۔ فاکثروا فیہا الفساد، اللہ کے آرڈر سے ڈسکنیکٹ ہوئے، شیطان کا آرڈر پکڑا، شہروں کو فساد سے بھر دیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ وہ الرحمن الرحیم، ودود شفیق، ماں سے 70 گنا سے بڑھ کر محبت کرنے والا، وہ کیوں تباہ کرے گا اور برباد کرے گا؟ اس لیے کیا کہ وہ بیکار ہو گئے تھے، بیکار چیز کے وجود کی کوئی ضرورت نہیں، تو اللہ نے ختم کر دیا۔ اب شیطان دیکھیں یہ سارے کام وہ کروا کے انرجی دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ سارے لوگ کس دھوکے میں گئے؟ انرجی دیتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، انرجی نہیں دیتا، دھوکہ دیتا ہے، آخر میں پکڑوا دیتا ہے۔ اب آپ یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ اگر پورا سمجھنا چاہتے، میں بھول گیا آپ کو شروع میں بتانا، ایک ڈرامہ چلا تھا پی ٹی وی پر، اس سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ وہ تھا مسٹر شیطان، وہ نقوی صاحب تھے، پتہ نہیں کیا کہ انہوں نے، وہ رضوی تھے یا کیا، اور انہوں نے وہ ڈرامہ لکھا بھی تھا، اور کوئی اور تیار بھی نہیں ہوا شیطان بننے کے لیے، تو خود ہی شیطان بھی بنے تھے، ٹھیک ہے؟ اور جی نہیں وہ نہیں، یہ کمال احمد رضوی تھے، ہاں جی، ننا کا نام کمال احمد تو نہیں تھے، ایسا مجھے کنفیوز نہ کریں، مجھے تقریر کرنے دیں۔ اچھا میں آپ کو جو اس بات کو سمجھیں کہ وہ جو مسٹر شیطان کا رول تھا نا، وہ کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ ایک بندہ ہے، اس کو وہ کہتے ہیں دولت مند بننے کے لیے جو ہے نا ہیروئن اسمگل کرنی پڑے گی۔ وہ کہتے ہیں میں کیسے کروں؟ وہ کہتے ہیں مدد کروں گا۔ وہ اسے لے جاتا ہے، اس جگہ پہ لے جاتا ہے جہاں پہ بکتی ہے، سودا کرواتا ہے، بڑا ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، پھر گاڑی کا انتظام کرتا ہے، سب کچھ کرا کے نا، تو جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے نا، تو وہ ایف آئی اے والے کو خود بتا کے پھنسا دیتا ہے۔
اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ابھی تک یہاں تک دوست تھا تو یہ ابھی آ کے اس نے پکڑوا کیوں دیا. یہ آپ کبھی نہیں سمجھ سکیں گے اگر آپ غزوہ بدر کے آواز سورہ انفال میں نہ پڑھیں. وہ ابو جہل کو وہ ہمت ہار رہا تھا ابو جہل, تو اسے کہا فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ ایک قبیلے کا سربراہ بن کے آ گیا کہ ہم بھی آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ فکر ہی نہ کریں. خود شیطان اپنے اصل روپ میں نہیں ہے, ابو جہل کو نہیں پتا یہ شیطان ہے. وہ ایک آدمی بن کے آ گیا, سردار پنانا یا کوئی اس طرح کا قبیلہ, اس کا سردار بن کے آیا کہ آپ ہماری طرف سے فکر مندی نہیں, ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں. اور جب بدر میں پہنچایا نا ہم نے سامنے, جب لشکر کھڑے ہو گئے, اس نے کہا اللہ حافظ. اس نے کہا ابھی چھوڑ کے جا رہے ہو اس موقع پہ؟ انہوں نے کہا جو میں دیکھتا ہوں وہ تجھے نظر نہیں آتا, اب جاؤ. آپ شیطان کا ایجنڈا سمجھیں, وہ آپ کا دوست نہیں, وہ کسی کا دوست نہیں, وہ نہ ٹرمپ کا دوست ہے. اب دیکھیں اللہ کی دوستی سچی دوستی, شیطان کی دوستی دھوکے کی دوستی. وہ نہ ٹرمپ کا دوست ہے, نہ یہودیوں کا دوست ہے, نہ انسانوں کا دوست نہیں. وہ دوستی کا دھوکہ دیتا ہے. وہ اگر یہودیوں کا دوست ہے تو ان کو دھوکہ دینے کے لیے ان کا دوست ہے, اور وہ دھوکہ کھا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ دوستی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اگر عیسائیوں کا دوست ہے تو وہ دھوکہ کھانے کے لیے, ساری دھوکے کی دوستی ہے. لہٰذا وہ پھر یہ جو فائلز جو ہوتی ہیں نا ایک موقع پہ آ کے ریلیز کر دے, اس کا ایجنڈا جب پورا ہو جاتے ہیں, وہ توبہ کا دروازہ تو اب بند ہو گیا, اب پکڑوا دو. پکڑائیں گے تو توبہ کا دروازہ بند ہوگا. اگر آپ وہ کتاب پڑھیں تلبیس ابلیس, اس میں بہت سے ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں. ایک راہب کا واقعہ ہے, حدیث میں آیا ہے, وہ بیان ہوا ہے ادھر کہ وہ نیک آدمی تھا, وہ آخر کرتے کرتے پھنس گیا. اس کے بعد وہ اس کا راز اس نے افشا کیا خود لوگوں کے خواب میں آ کے. اب بندہ سمجھے گا اللہ نے خواب دکھایا, شیطان نے خواب دکھایا, سچا خواب دکھایا, پکڑا گیا. اس کے بعد جب اسے سزائے موت ہو گئی تو شیطان اس کے پاس آیا, اسے کہتے ہیں یار میں تمہیں بچا سکتا ہوں. کہتے کیسے؟ مجھے سجدہ کرو. اب وہ راہب جو ہے اسے سجدہ کرتا ہے, وہ سجدے کے بعد کھلا کے ہنستا ہے, اب جا, اب جتنی جلدی تجھے پھندا لگے اتنا اچھا ہے, توبہ کا رستہ بند شٹ کر لیا تو نے. آپ شیطان کو سمجھیں, اور یہ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے. اس سورہ انعام میں آیا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, ہم اس طرح اپنی آیتیں کھول کھول کے تفصیل سے بیان کرتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ, تاکہ مجرموں کے رستے کا تمہیں پتہ لگ جائے. ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہوتی, ہم وہ سنتے ہی نہیں, پڑھتے ہی نہیں, دیکھتے ہی نہیں. اللہ سمجھا رہا ہے کہ مجرموں کا رستہ بھی تمہیں آنا چاہیے, صرف صراط مستقیم ہی نہیں, مجرموں کے رستے کا بھی پتہ ہو. تو یہ شیطان سب سے بڑا ہمارا دشمن, اور دشمن کے بارے میں نو ہاؤ ہی نہ ہو تو کتنا بڑا خطرہ. ہم نے دیکھیں شیطان کی سوچ آتے ہی دو سینگ آ جاتے ہیں. وہ شیطان اگر ایسا ہو تو آدم علیہ السلام اسے دیکھ کے گمراہ ہوتے, اس کی باتوں میں آتے. ہر فراڈیا معصوم چہرہ رکھتا ہے, بدمعاش جس نے مجھے رکھی ہوں اس سے کوئی مزاربہ کرائے گا؟ ویسے ہی میرے ذہن میں آ گیا من جانب اللہ, یہ سارے نیک لوگ تھے, اسی لیے تو بندہ پھنستا ہے. ابھی جس نے انضمام الحق کو جو ہے نا تھوک لگایا ہے, یہ ذہن میں رکھیں, یہ آپ کو پتہ ہی نہیں. فراڈیا معصوم ہوتا ہے شکل سے. ہر ٹھگ اگر معصوم صورت نہ ہو ٹھگ سکتا ہی نہیں, اور ٹھگا لالچی جاتا ہے. تو یہ ہے, تم انہیں دو اور اس کے بعد انہیں پھنساؤ, ٹھگو ان کو جس طرح بھی تم ٹھگ سکتے ہو. تو یہ شیطان کو پہچانے, یہ ٹھگنے کے بعد یعنی اس کی دوستی سچی دوستی نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں جتنی جلدی اب دندے لگے اتنا اچھا, تاکہ دوزخ میں جائے. یہ اس کا منصوبہ ہے, ثابت کرنا اللہ کے سامنے یہ غلط آدمی تھا جس کو تو نے جو ہے نا وہ خلافت کے لیے پسند کیا تھا. یہ میرا خیال ہے ہم نے کم از کم شیطنت کو ایک حد تک تو بہت اچھی طرح سمجھ لیا. جو بھی اس کے ہتھیار ہیں وہ بھی ہماری سمجھ میں آ گئے. اب اگلے چیپٹر پہ چلتے ہیں. انسان نے جو ارتقا کیا ہے سماجی, یہ میں فزیکل ارتقا کی بات نہیں کر رہا, آپ کے ڈارون کی طرف نہ چلے جائیں, سماجی ارتقا کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں دو آدمی تھے, اما ہوا اور حضرت آدم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا. ایک خاندان, اس زمین پوری کے اوپر انسانوں کا ایک خاندان اکیلا, اس خاندان سے آج 7 ارب انسان دنیا میں ہیں. تو یہ اس ارتقا کی بات کر رہا ہوں. یہ مختلف مراحل سے گزرا ہے. انسان کی تنظیم کے بھی مختلف مراحل رہے ہیں. کبھی خاندان ہے, قبیلہ ہے, برادری ہے, پھر وہ کرتے کرتے ریاست بنی ہے. آج آپ نیشن سٹیٹس کے دور میں زندہ ہیں, درجہ بدرجہ اوپر گیا ہے, یہاں تک پہنچا ہے.
یہ جو انسان آگے بڑھا ہے نا، یہ فرد کی آزادی سمٹتی گئی ہے اور اجتماعیت کا جبر بڑھتا گیا ہے. اور ہمارا وہ دور ہے، کیمرے بھی لگ گئے، کوئی بات اب قانون سے ہٹ کر نہیں ہو سکتی، ہر جگہ کے لیے قانون بن گیا. پہلے اتنے قوانین نہیں تھے، اسی لیے سب سے تفصیلی احکامات قرآن میں آئے. تورات میں اتنے صرف 10 احکامات تھے، احکامات عشرہ کہتے ہیں ان کو. قرآن میں اتنی تفصیل آ گئی. تو جب تک تمدن سادہ تھا احکامات بھی تھوڑے تھے، جب تمدن پیچیدہ ہوتا گیا احکامات بڑھتے چلے گئے. ایک بات یہ سمجھ لیجیے، یہ تو ہمیں نظر آتا ہے. کیا شیطان نے بھی اپنی کوئی اسٹریٹجی میں فرق ڈالا ہوگا یا نہیں ڈالا ہوگا؟ یہ تمدن کے ارتقاء کا ہی ایک نتیجہ ہے کہ نبوت ختم کرتی. یہ بات آپ کو بھلی نہیں لگے گی، یہ آہستہ آہستہ آپ اگر بہت غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گی کہ یہ ہمارا جو دور ہے نا، یہ شخصیت کی اطاعت کا یا تابع داری کا یا اتباع کا دور ہی نہیں ہے. وہ آخری دور تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بندے مل گئے کہ جو آپ کے گرے ہوئے وضو کے پانی سے جو ہے نا وہ منہ دھوتے تھے یا پیتے تھے اسے. آج کا انسان کے بس میں ہی نہیں ہے یہ وہ یعنی اس ارتقائی عمل کے نتیجے میں فرق پڑا. اب ماں باپ کی کوئی نہیں سنتا. وہ جین زی کا تو کہتے ہیں کوئی اور مخلوق ہے نا جسے نہ بریک ہے نہ ایکسلیٹر ہے، چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے. تو اس زمانے میں شیطان کی اسٹریٹجی بھی سمجھیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر کے اس کی جگہ پہ ایک امت کا ادارہ کھڑا کر دیا. ہم کہتے ہیں اداروں کا دور ہے، تو شیطان نے بھی ادارے کھڑے کیے. اصل میں سمجھانا یہ چاہتا تھا. اور پوری جماعتیں پھر شکار کی. اب یہ والا جو حصہ ہے نا، اس کو سمجھیے. اس سب کے پیچھے اصل میں جو انسان کی جس چیز کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے وہ اس کی محرومی یا اس کا حسد ہے. دو الفاظ نوٹ کریں، یہ ایک ہی حقیقت کو بیان کرنے کے دو الفاظ ہیں، محرومی یا حسد. شیطان کا اپنا مسئلہ کیا تھا؟ یہی دو تھے. خلافت کے اس منصب سے محرومی، نتیجے میں پیدا ہونے والا حسد. اس لیے سجا نہیں کیا تھا نا. اب اس تاریخ انسانی کو لے کے محمد رسول اللہ پہ آئیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لائیں گے تو یہی محرومی کس کو لائق ہوئی تھی؟ سوال اٹھائیں ذہن میں، کس کو لائق ہوئی تھی؟ یہودیوں کو. آخری نبی ہم سے آئے گا، وہ ادھر سے آ گیا، محرومی لاحق ہو گئی. اور اس کے نتیجے میں پیدا کیا ہوا؟ حسد. حسدم من عند انفسہم. شیطان کی بیماری، ان کی بیماری ایک ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ فریکوینسی مل گئی، فطری اتحادی ہو گئے. کیا ہو گئے؟ فطری اتحادی ہو گئے. اور یہی محرومی کسی نہ کسی درجے میں، اتنی شدید نہیں لیکن کسی درجے میں نصارہ کو بھی لائق ہوئی. اس وقت حضور کے اپنے دور میں، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں، حضور کے اپنے دور میں تھوڑی محرومی ان کو بھی لاحق ہوئی. اور یہ حسد کے جذبات ان کے اندر بھی پیدا ہوئے، انہوں نے بھی سازشیں کی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور دور خلافت راشدہ کے بعد جتنی شدید محرومی یہود کی تھی، اس سے زیادہ شدید محرومی کا شکار نصارہ ہوئے. وجہ سمجھ لیں، یہودیوں کو دنیا میں کہیں اقتدار حاصل نہیں تھا. ایک خناس تھا کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، نحن ابناء اللہ و احباؤہ. ہمارے علاوہ کسی اور میں نبوت آ گئی تو یہ ایک بس پدرم سلطان بود والا ایک وہ تھا. نصارہ مقتدر تھے، سلطنت روما، اس کے باج گزار بادشاہ. مسلمانوں نے پھینٹی لگا دی سب کو. نہ کیسر رہا، نہ ان کے باج گزار سلطنتیں رہیں، سب علاقوں پہ مسلمانوں نے قبضہ کر لیا. ہوا یا نہیں ہوا؟ اس سے کوئی دل میں نفرت پیدا نہیں ہوتی. تو وہ عیسائیت جو نزول قرآن کے موقع پہ تھی وہ کوئی اور تھی، اور جو صحابہ کے دور کے بعد جس طرح کے عیسائی تھے وہ کوئی اور طرح کے تھے. وہ یہودیوں سے زیادہ شدید دشمن ہو گئے تھے مسلمانوں کے. صلیبی کون تھے؟ لاکھوں مسلمان کس نے قتل کیے تھے؟ یروشلم مسلمانوں سے یہودیوں نے چھینا تھا یا عیسائیوں نے چھینا تھا؟ اور اس عرصے میں یہودی مسلمانوں کے سپورٹر رہے. یہ ہم بھی ذرا تھوڑی سی ڈنڈی مار دیتے ہیں نا تاریخ میں. اسپین میں مسلمانوں کی فتح میں یہودیوں کا کردار بھی شامل ہے. مخبریاں انہوں نے کی تھی کیونکہ وہ تنگ آئے ہوئے تھے عیسائیوں سے. مسلمانوں نے انہیں وزیر بھی رکھا ہوا تھا. عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے جھگڑے تھے.
یہ میں نے تھوڑی سی تفصیل آپ کو اس لیے بتا دی کہ جو مرض یہودیوں کا وہی مرض جماعت کے طور پر لاحق ہوا یہودیوں کو جو شیطان کا مرض تھا، اور وہی جماعت کے طور پر لاحق ہوا نصارہ کو۔ یہ سمجھے بغیر آپ کو سورہ مائدہ کی وہ آیت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بنانا۔ یہ ہے وہ بات۔ ویسے جو سورہ کاف میں، سورہ بنی اسرائیل کا تو میں نے آپ کو بتایا، سورہ کاف میں جو آیا ہے نا، ایک سوال کیا اللہ نے جب یہی قصہ بیان کیا نا آدم اور ابلیس کا، اس کے بعد یہ بھی بتایا، ایک ہی جگہ جائیں یہ بتایا یہ کہ جن ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ جن تھا۔ اگلی بات جو کی وہ کیا ہے؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، میرے مقابلے میں ان کو اپنا دوست بناؤ گے، اس کی اولاد کو اور اس کو۔ تو اب شیطان کے فطری اتحادی قرآن کی نظر میں تین ہو گئے، دو ہو گئے، کون؟ یہود اور دوسرے نصارہ۔ تو اس کی ذریت صلبی تو جن ہوں گے نا، تو ذریت مانوی میں انسان بھی شامل ہو جائیں گے یا نہیں؟ تو یہ گویا سورہ مائدہ کی یہ آیت تشریح ہے سورہ کاف کی اس آیت کی، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی۔ اگلی بات سنیں، یہ آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، یہ بھی سمجھ لیں۔ وَمَن يَتَوَلَّكُم مِّنْهُمْ فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، تیسرا طبقہ تم مسلمان ہو، جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں ہوگا۔ یہ تسلیس مکمل ہو گئی ہے، شیطانی تسلیس، یہود نصارہ اور ان کے ساتھ دوستی کرنے والے مسلمان۔ اب ایک دوستی وہ ہوتی ہے جو کاروباری تعلق ہے، اس کی نفی نہیں ہے، یا آج کی ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، میں اس کی بھی نفی نہیں کر رہا ہوں۔ اب ذرا آپ تصور کریں اس مسلمان خاتون کا جو امارات میں رہتی ہے اور اس کے اپسٹین کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ اسے اب یہ تماشا نوٹ کریں، 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی، وہ اپنی 13 سال کی بہن اس کو پیش کر رہی ہے۔ کوئی آپ کو شیطانی نظام کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ اب اس دوستی کا تو یہ تو اس سے گہری دوستی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ انرجی لے رہے ہیں وہاں سے۔ تو جو بے شک مسلمان بھی ہوں جو ان کے ساتھ اس لیول کی دوستی کریں گے وہ ان میں شامل ہو گئے۔ اب آپ کو وہ تسلیس سمجھ میں آ گئی شیطانی؟ یہ حزب الشیطان ہے، معلوم حزب الشیطان ہے، یہ کلیئر، اس میں تو کوئی ابہام ہی نہیں چھوڑا اللہ نے۔ اور اس کے مقابلے میں حزب اللہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جس نے اللہ سے دوستی کر لی، اللہ کے رسول سے دوستی کر لی، اور ان ایمان والوں سے دوستی کی جو اللہ کے حقوق پورے کرتے ہیں، یہ ہیں جو اللہ کی پارٹی ہے۔ وہ شیطان کی پارٹی ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ مقابلہ وہاں سے شروع ہوا تھا، اب کلیئر ہو گیا یہ دو پارٹیاں ہیں، اور حزب اس پارٹی کو کہتے ہیں جو لڑ رہی ہو، جماعت بھی پارٹی کو کہتے ہیں، فیا بھی پارٹی کو کہتے ہیں، حزب وہ پارٹی ہے جو برسر پیکار ہو۔ ان دو پارٹیوں کی لڑائی ازل سے ہے، ابد تک رہے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کی پارٹی ہے، اس کے پاس کنیکشن اللہ سے، طرفہ بے ایدیکم و طرفہ بید اللہ، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ ایک ہے، اللہ سے تعلق کا ایک نتیجہ ہے، یہ محفوظ ترین۔ دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم سب کے اہل ایمان کے روحانی باپ ہیں، ہماری شناخت ان سے ہے، ہماری آئیڈینٹی محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دوسری بات ہو گئی، یہی آیا تھا من یتولی اللہ ورسولہ۔ تیسرا کیا آیا تھا؟ ایمان والے۔ یہ کون ہیں؟ یہ آپس میں بھائی ہیں، یہ آپس میں بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، محمد الرسول اللہ ان کے روحانی باپ ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ یہ حزب اللہ ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھ آئی گئی ہو تو یہ سمجھنا آسان ہے کہ حضور کی توہین کیوں ہوتی ہے، قرآن کی توہین کیوں ہوتی ہے۔ یہ حزب الشیطان نے یہ نہ کرے تو کیا کرے؟ لڑائی یہی تو لڑنی ہے اس نے۔ جو مسلمان سادہ ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہے جو خیر اور شر کا مارکا ہے۔
دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اب آ جائے میں آخری جو ہے نا حصے کی طرف آتا ہوں۔ اس حصے میں یہ حصہ مطلب یوں سمجھیے کہ پوری گفتگو کے اعتبار سے تو میں آدھے تک پہنچا ہوں، لیکن یہ کہ اس کو میں کوشش کروں گا مختصر کرتا ہوں، بات ساری آ جائے لیکن زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں۔ یہ جو حزب الشیطان کی ایک طرف دیکھیں، آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک ذکر آتا ہے قرآن مجید میں 2 جگہوں پہ یاجوج ماجوج کا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک پوٹینشل جو ہے نا شیطان کی طرف، جیسے جنات ہوتے ہیں ان میں شر کا مادہ زیادہ ہے، اسی طرح یہ انسانوں کی وہ قسم ہے جس میں شر کا مادہ زیادہ ہے، اور یہ گویا شیطان کے پوٹینشل حزب ہے یا پارٹی ہے۔ ان میں سے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں، یاجوج ماجوج بھی مسلمان ہو سکتے ہیں، حدیث میں آیا ہے، لیکن ان کا پوٹینشل شر والا ہے۔ یہ مسلمان ہو کے بھی جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے، یہ مسلمان ہو کے بھی کاروباری ہیر پھیر نہیں چھوڑ سکتے، یہ ان کی سرشت میں، جیسے جنات جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اب یہ اسی سورہ کہف میں بھی اس کا ذکر ہے، یاجوج ماجوج کا، سورہ انبیاء میں بھی اس کا ذکر ہے۔ میں یہ آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ان یاجوج ماجوج کا ذکر آتا ہے جب، تو ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے کہ اس نے ان کو کہیں قید کر دیا تھا، کوئی کسی دیوار کے پیچھے کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ وہ اب جو ہے نا نکل نہیں سکتے وہاں سے، لیکن جب وہ وعدہ آئے گا تو ہم انہیں کھول دیں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ایک دوسرے میں جو ہے نا گتھم گتھا ہو کے نکل آئیں گے، یاجوج ماجوج کھل جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں، بند اور کھل جائیں گے۔ ایک اور شخصیت کا ذکر ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، وہ دجال ہے، اور وہ بھی بند، وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا، اور اس کے بارے میں بھی حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا تو یہ بھی آزاد ہو جائے گا، یہ کھل جائے گا، یہ بند نہیں رہے گا، اس کی بھی یہ جکڑ بندی ختم ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئی جو بند تھیں حضور کے دور میں، بعد میں وہ کھل جائیں گی، ایک یاجوج ماجوج ہیں، دوسرا دجال ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک تیسری چیز جو میں تورات سے لے رہا ہوں، وہ یہ بات ہے کہ ایک چیز تو رہ گئی پچھلے اس میں سے، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایک ہے وحی، اللہ سے تعلق، دوسرے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ایک تیسری ہے جو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں نا، تو اس میں ایک الہام کی اور کیفیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سچے خواب بھی دکھاتے ہیں، شیطان بھی دکھا سکتا ہے، اللہ بھی دکھا سکتا ہے۔ یہ پھر آپ کو شریعت پر رکھنا ہوگا کہ صحیح خواب آیا یا غلط آیا۔ بعض اوقات اچانک ذہن میں کوئی بات آ جاتی ہے، جیسے ان کو مضامین غیب سے آتے ہیں تو ادھر بھی مضامین غیب سے آ جاتے ہیں۔ القاء، کوئی بات اچانک اللہ دل میں ڈال دیتا ہے، خیال کے طور پر الفاظ ساتھ نہیں ہوتے، یا الفاظ بھی القاء کر دیتا ہے، تو یہ مختلف جو ہے نا یہ وحی ہی کی صورتیں ہیں، لیکن محفوظ وحی وہ ہے کہ جو نبی پر اتری ہے، وہ محفوظ ہے۔ باقی یہ سب یعنی ان میں شیطانی مداخلت ہو سکتی ہے، القاء شیطانی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو ایسا نہ سمجھیے کہ ہمیں اللہ نے ویسے ہی جو ہے نا ہاتھ پاؤں باندھ کے شیطان کے آگے ڈال دیا، نہیں، اللہ حفاظت فرما رہا ہے، روشنی دوں گا، وہ نور دوں گا، وہ تیرے اندھیاروں میں گم نہیں ہوں گے۔ یہ والا وہ حصہ تھا جو رہ گیا، میں نے کہا یہ ذرا آپ کے سامنے آ جائے۔ اب آ جائیں جدھر میں بات لے کے چل رہا تھا۔ تو 2 فریق جو ہے نا، 2 ایلیمنٹ، ایک دجال اور ایک جو ہے نا وہ یاجوج ماجوج۔ اب اس کے ساتھ ایک تیسرا بھی شامل کیجئے۔ سلیمان علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو ان کے ساتھ شیاطین جن کا ذکر بھی آتا ہے، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ عَمَلًا، وہ بہت سارے ان کے لیے کام کرتے ہیں، مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، بہت سارے کام ان کے لیے کرتے ہیں، بڑے بڑے محلات بناتے تھے، بہت محنت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زنجیروں میں جکڑ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کام پر لگایا ہوا تھا، وہ سب قید، تمام بڑے بڑے شیطان قید۔ اچھا، میں اب آپ کو بتا رہا تھا تورات کا، قرآن کا میں نے بتا دیا یاجوج ماجوج کھل جائیں گے۔ یہ جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے دور میں قید تھے، ان کے بارے میں بھی حدیث میں آیا ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا، یعنی جب وہ کھلے گا، یہ شیاطین بھی سارے کھول دیے جائیں گے جو سلیمان علیہ السلام کے دور سے جکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ جو دجال ہے اس کا خروج کب ہوگا؟ خروج ایک علیحدہ چیز ہے، وہ آزاد کب ہوگا، اس کا اشارہ ہے جو تورات سے ملتا ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے، اس میں پہلی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فارکلیت آئیں گے، فاران کی پہاڑیوں سے فارکلیت آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو ان کے 1000 سال کے بعد، اور بھی باتیں میں وہ ساری روک رہا ہوں، 1000 سال کے بعد
جو پرانا سانپ ہے وہ یاجوج ماجوج کے لشکر لے کر قدسیوں کے شہروں پر ٹوٹ پڑے گا. اب اس میں کچھ اصطلاحات ہیں جو خاص طورات کی ہیں، وہ ذرا آپ سمجھ لیں. ابلیس وہ شیطان کو، پرانا ابلیس وہ شروع سے جس نے پھڈا ڈالا ہوا ہے، اور پرانا سانپ ابلیس لعین، سانپ کا لفظ ابلیس کے لیے آ گیا. یاجوج ماجوج آپ سمجھ گئے کہ ان کے لشکر لے کے ٹوٹ پڑے گا کس پر؟ قدسی. قدسی کون؟ محمد رسول اللہ کی امتی، عبادی الصالحون، یہ قدسی ہو گئے. وہ جو میں حزب اللہ ہے اس پر ٹوٹ کون پڑیں گے؟ یاجوج ماجوج کے لشکر ٹوٹ پڑیں گے. اور اب آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال کے بعد رینائنسنس، مذہب مخالف ایک تحریک اٹھتی ہے یورپ سے، اور یہ قومیں پھر مذہب کو دیس نکالا دے کر بظاہر ایک بے خدا تہذیب، سیکولر لبرل ورلڈ، اس کا آغاز کرتے ہیں. اس سیکولر لبرل ورلڈ کا اب سارا تیا پانچا ہو گیا ہے. وہ بہت بڑی مذہبی ریاست ہے، مذہب شیطان کے اوپر عمل پیرا. سمجھ آئی؟ لیکن چونکہ وہ شیطان دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، وہ کبھی مذہبی ہو کے ڈنڈورا کیا پیٹا؟ لبرل ہونے کا، سیکولر ہونے کا. یہ وہ سارا آرڈر کون دے رہا تھا پیچھے سے یہ پورا نظام بنانے کا؟ شیطان دے رہا تھا. اور انٹریکٹ دجال کر رہا ہوگا، 1000 سال ہو گیا تھا نا. اور قدسیوں کے شہر دیکھیں، 1492 نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 571 پیدائش، 610 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ وحی کا آغاز، اور اس کے آپ 30-33 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کر لیں. 1400 یعنی یہ بات ہو رہی ہے عیسوی کی، اور 1600 یعنی بن جاتی ہے 1000 آگے لے کے آئیں. تو ذرا سا اس کے پیچھے 100 سال ہی پیچھے چلے جائیں تو جو آپ جا کے یورپ میں بیٹھے تھے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. 1492 میں سقوط غرناطہ ہو گیا. اس کے 6 سال کے بعد واسکو ڈی گاما نے، دیکھیں اب یہ جو سلطنت عثمانیہ تھی نا، یہ جو آپ نے پچھلے دنوں ڈرامہ دیکھا ہے، وہ بہت طاقتور تھی. ادھر سے تو پینیٹریشن ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ یورپ سے آگے بڑھ کے قدسیوں کے شہروں پہ ٹوٹتے. تو رستہ ڈھونڈا ہے 1498 میں واسکو ڈی گاما نے، وہ افریقہ کے نیچے سے، راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، وہاں سے وہ لیفٹ مڑا ہے اسپین سے نیچے اتر کے تو، اور وہ پہنچ گئے ہندوستان. انگریز آنا شروع ہوئے، اور یہاں پہ پہلے وہ بادشاہوں کے ساتھ تجارت اور یہ وہ، اور کرتے کرتے انہوں نے کچھ علاج معالجے بھی کیے ہمارے بادشاہوں کے، انہوں نے بدلے میں پلاٹ الاٹ کیے، اور پھر کرتے کرتے ایسٹ انڈیا کمپنی چھاتی چلی گئی، اور سلطنت مغلیہ کا سورج جو ہے وہ غروب ہوتا چلا گیا. 150-200 سال لگ گئے اس سارے عمل میں، لیکن 1857 کو جو ہے نا وہ سلطنت برطانیہ کا یہاں پہ باقاعدہ جو ہے نا وہ جھنڈا گاڑ دیا گیا، اور مسلمانوں کے اقتدار کا سورج، قدسیوں کے شہر غیروں کے قبضے میں چلے گئے، اور جو قدسی رہ گئے وہ کہیں جا کے مقابلے کر کر کے آخر تھکار کے 1867 میں دارالعلوم بنا کے اس کے اندر بیٹھ گئے، دنیا سے کٹ کر. چارہ ہی نہیں رہا، اصحاب کاف کی مانند اس کی سنت زندہ کرنے پر مجبور کر دیے گئے. اور پھر یہ ہندوستانی فوجی تھی جو بھرتی ہو کے جنہوں نے جا کے عرب میں یروشلم، جس کو آج ہم رو رہے ہیں، مسجد اقصی، یہ ترکوں سے چھین کر انگریزوں کو دلایا. ترکوں سے چھین کر انگریزوں کو دلایا. اور سلطنت عثمانیہ پہلے مرد بیمار پیچھے سے آئے نا، اور کرتے کرتے ڈوب گیا. چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی یاری بھی دیکھ، اور یہ ہو گیا. اب آپ سورہ انبیاء میں جو یاجوج ماجوج کا ذکر آیا وہ سنیں. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجُعُونَ، جو بستی ہلاک کر دی گئی دوبارہ وہ آباد نہیں ہو سکتی. میں زیادہ تفصیلی نکات میں اس وقت نہیں جا سکتا، صرف اتنی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں. ظاہر صدوم، عمورہ، عاد، سمود کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ کسی ایسی بستی کا ذکر ہو رہا ہے جو دوبارہ آباد ہو سکتی ہے. وہ کون سی بستی ہے؟ جو بستی اللہ نے الاٹ کی تھی یہودیوں کو، یروشلم. وہ یروشلم ان کے ہاتھ سے نکل گیا. جب قرآن نازل ہو رہا ہے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ اب یروشلم میں واپس یہودی نہیں آ سکتے. حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، جب تک کہ یاجوج ماجوج کے لشکر نہ کھل جائیں اور وہ ہر
ٹاپو سے، جزیرے سے، ساحلی علاقے سے تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے سریع الحرکت افواج لے کے نہ آ جائیں، اس وقت تک یہ بستی دوبارہ آباد نہیں ہو سکتی. تو یہودیوں کو لا کے یہاں کس نے آباد کیا؟ نصارہ نے آباد کیا. اب وہ فرنٹ لائن ہو گئے ہیں. اب یہودی پیچھے چلے گئے تھے، وہ فرنٹ لائن پہ آ گئے ہیں. آپ ابھی تک اسی بات میں ہیں کہ نصارہ تو ہمارے کچھ ہمدرد ہیں، یہودی زیادہ سخت ہیں. وقت کے دریا میں بہت سارا پانی جو ہے وہ بہہ گیا ہے، اب چیزیں پلٹ گئی تھیں، بدل گئی تھیں. یہودیوں سے زیادہ سختی جو ہے نا وہ عیسائیوں وہ زیادہ سہونی تھے. انہوں نے لا کے، یہ برطانیہ، یہ فرانس، یہ امریکہ، یہ ساری بڑی بڑی طاقتیں یہ اس میں شامل تھیں، ان کو لا کے وہاں بات کرنے میں. آج تک انہیں پروٹیکشن کون دیتا رہا؟ یہی طاقتیں دیتی رہی. وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ، ان پر اللہ نے ذلت مسلط کر دی ہے. اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ کوئی لوگوں کی مدد سے یا اللہ کا ہی کوئی خاص منصوبہ ہو تو یہ وقتی طور پر انہیں کچھ حاصل ہو جائے، وگرنہ یہ تو نکال دیے گئے تھے، یہاں دوبارہ نہیں آ سکتے. اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرما دیا تھا آ بھی جائیں گے آخری دور میں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، آج یہاں سے نکال دیا، جب آخری وعدے کا وقت آئے گا ہم تمہیں لپیٹ کے واپس لے آئیں گے. تو کس کی مدد سے واپس آئے؟ یاجوج ماجوج کی مدد سے واپس آئے. اور وہ ان کے پیچھے کون تھا؟ پرانا سانپ. تو یہ قومیں کون ہوئی؟ یہ اس میں سمجھ میں آئی نا، یہ یاجوج ماجوج کی قومیں ہیں. اور یہ میں پہلا بندہ نہیں ہوں جو یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. یہ مولانا مناظر حسن گیلانی نے اس کتاب میں لکھا، جو میں نے آپ کو شروع میں حوالے دیے تھے نا، جو میں اس میں سے گزرا ہوں، تو اس میں التذکیر بصورت الکہف، یہ ان کی کتاب کا نام ہے. اسے پڑھیں، اس میں انہوں نے ان پوری اقوام کو یاجوج ماجوج قرار دیا ہوا ہے. اس کے قریب ترین بات جو ہے نا ابوالکلام آزاد نے کی ہوئی ہے. اور مولانا علامہ اقبال نے تو کھل کے کہہ دیا نا، کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. یہ جو میں نے آپ کے سامنے پورا مضمون رکھا ہے نا، یہ اللہ نے 1 صدی پہلے اقبال پر کھول دیا تھا. ابلیس کی مجلس شورا پڑھیں، پورا جو آپ اپسٹین کا جزیرہ کی فائلیں پڑھیں اور ابلیس کی مجلس شورا پڑھیں، معلوم ہوتا ہے دیکھ کے آیا ہوا تھا. اتنی تفصیل سے بیان کر دیا. اور اس پورے سیاسی نظام کے اوپر ذرا تبصرہ پڑھیں. اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری. شاطر، اب شاطر آپ فٹ کر لیں جو بھی ہے، اپسٹین ہے یا اس کا باس ہے، اس کی فائلوں میں کسی باس کا بھی ذکر ہے. لوگ کہتے ہیں نیتن یاہو ہے، اس کا باس دجال ہے. شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، بیچارہ پیادہ ووٹر، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورائے ناچیز. فرضی یعنی ٹرمپ. ہمارا فرضی تو خیر آپ کو پتہ ہے، وہ تو فرضی ہے نا. اصل فرضی جو ہے پوری دنیا کو چلانے والا ٹرمپ، فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ. کوئی سمجھ آئی؟ یا تو الہامی اشعار ہیں یا پھر کوئی مشاہدہ ہے، کوئی کشف ہے جو ہوا ہے، سارا کچھ دیکھا ہے، پھر اسے اللہ نے الفاظ دیے. یہ ایک آئیڈیا القاء ہوا، پھر اس کے لیے الفاظ الہام ہوئے. گاہ میری نگاہ تیز تیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. وَاتَّقُوا بَصِيرَةَ الْمُؤْمِنِ، مومن کے بصیرت سے ڈرو. إِنَّهُ يَنْظُرُ مِن نُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے جو حصہ پاتا ہے اس سے دیکھتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیاروں سے نکال کے روشنی. یہ شیطان کے اندھیارے تھے نا، تے بتے ظلمات بعضها فوق بعض، تو اللہ روشنی بھی دکھاتے ہیں. دکھائی، بیان بھی ہو گئی، ہمارے سر سے بھی گزر گئی. تو میں آپ کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ اب دجال کو قید نہ سمجھیے. شیطانی پارٹی، اس کا سیکنڈ ان چارج 2IC، وہ دجال، وہ ان ایکشن، فل ان ایکشن اس وقت دنیا میں. اور یہ جو سارے جو اس طرح کے پلیٹ فارم ہیں، یہ یوں سمجھیے کہ جو یہ بحر ظلمات ہے نا، یہ شیطانی بحر ظلمات، اس کا ایک جزیرہ ہے چھوٹا سا، جو یہ ایپسٹین کا جو یہ سارا کچھ ظاہر ہوا ہے، یہ ہر ریاست کے اندر دھسا ہوا ہے، رچا بسا ہوا ہے. خون میں یعنی جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے، اس طرح ریاست کے اسٹیٹ کرافٹ کے اندر یہ نظام دوڑتا ہے. ایپسٹین کے جزیرے پہ جو کچھ ہوا، کیا لاہور کے جاوید نے 100 بچے نہیں قتل کر کے اسی طرح ختم کیے؟
جو کچھ آپ نے ایک واقعہ پڑھا تھا، وہ جو قصور کی کوئی بچی تھی جو اغوا کر کے بے دردی سے قتل کر کے وہ جو کر دی تھی، اس کو جوڑ دیتے ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی. یہ مسئلہ سارا شیطانی ہے. یا یہ اسلام آباد میں وہ جو ایک لڑکی قتل ہو گئی تھی، وہ جو اپنے دوست نے نور مقدم، یہ کوئی یعنی جسے آپ کہیں نا، یہ کوئی جنسی فعل نہیں ہے، یہ شیطانی عمل ہے. اب اس کو سمجھ لیں بس. یہ آخری جو ہے نا، یہ بہت اہم بات ہے. یہ جو شیطانی عمل ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کو گھٹیا ترین ثابت کرنا. یہ کس کا وہ تھا؟ شیطان کا ایجنڈا تھا. یہ سارا کچھ کیے بغیر، جس سے کراہت آئے، خود ہمیں بھی آتی ہے. تو اب شیطان اس کا کتنا حظ اٹھاتا ہوگا کہ میں نے I have done my job، جو اس کی اس لیے بھی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ جنہوں نے بعد میں انسانوں کے اوپر ظلم کرنے ہیں، ان سے پہلے یہ سارا کچھ اگر نہیں کرایا جائے گا تو حکمران بن کے ایٹم بم کیسے گرائیں گے؟ آپ بٹن دبانے سے پہلے سوچیں کہ یہ جہاں جا کے پھٹے گا کیا ہوگا. آپ اس کے بعد بٹن دبا سکتے ہیں؟ تو لوگ فیصلے کرتے ہیں. وہ پائلٹ بعد میں پاگل ہو جاتے ہیں. فیصلہ کرنے والے کو کچھ نہیں ہوتا. تو پہلے اس کی ضروری تربیت بھی تو ضروری ہے نا، اس لیول کی. یہ وہ تربیتی پروگرام ہے. یہ ٹرانسفارمیشن کا پورا پروجیکٹ ہے، انسان کو ٹرانسفارم کرنے کا. اب آئیں فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. ایک تو وہ ڈی این اے بدل کے شروع ہی سے ٹرانسفارم کر دو، اور جن کا ہے انہیں پھر رفتہ رفتہ. دیکھیے حضور نے فرمایا تھا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے بدل کے کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں. تو جو فطرت سلیم پر پیدا ہوئے ہیں، ان کو تربیت سے، ماحول سے، ویکسینیشن سے بدل دو. اور جو باقی بچے ہیں ان کی نسل بگاڑ دو. اب آ جائیں نسل بگاڑنے کی طرف. ایک تو اس کی بات آ گئی، فائلوں میں آ گئی ڈی این اے کے ذریعے سے. لیکن دوسری بات میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اب میں آپ کے سامنے ذرا اسے کھول دینا چاہتا ہوں. اور وہ بات ہے دنیا میں زنا کو ترویج دے کر ایک حرامی نسل پیدا کر دینا کہ جس کے اندر خیر کا ریسیپینٹ ہی موجود نہ ہو. دیکھیں قرآن مجید میں اس طرح کے مضامین بیان ہوئے ہیں کہ نبی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں اور غور کرتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، یہ نہیں ہے مگر چوپائے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ بات ہے. میں یہ تقریر بھینس کو سناؤں، کوئی فائدہ ہوگا اسے؟ لیکن کیا سنے گی یا نہیں سنے گی؟ سنے گی، سمجھ نہیں آئے گی. تو اے نبی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں اور سوچتے ہیں؟ نہ، یہ نہیں سن سکتے، سمجھ نہیں سکتے. آواز پڑتی ہے کانوں میں، سمجھ نہیں سکتے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. مثال ان کافروں کی ایسی ہے جیسے وہ شخص کہ جو نہیں سن سکتا سوائے اس کے کہ جیسے دور سے کوئی آواز آتی ہے تو کان میں پڑتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے. پکار کو سن لیتا ہے، ندا سن لیتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ بہت دور سے بات کی جا رہی ہوتی ہے. کبھی کبھی نیٹ ورکنگ میں، اب یہ دور سے بات آپ کو کیا معلوم وہ آلہ دینا کس شے کو کہتے تھے، لیکن یہ کہ چلیں آپ کا نیٹ ورک خراب ہو تو آواز تو آ رہی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. وہ چیزیں جو کہی گئی ہیں، یہی جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے، یہی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے درمیان اور جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے ان کے درمیان ایک خفیہ پردہ طاری کر دیتے ہیں، ہم پردہ طاری کر دیتے ہیں. یہ اس کو میں کہہ رہا ہوں ان کا وہ ریسیپینٹ ہی نہ رہے کہ جو اس وحی کو سمجھ سکے. اب یہ نقطہ جو ہے نا سمجھنے کا ہے. میں اور آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، یہ ذہن کی باتیں ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن اترا ہے. یہ میں آیتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ آپ سن رہے ہیں، کان سے جا رہی ہیں ذہن میں. یہ اگر دل میں اتریں گی نہیں تو انفارمیشن ہے. دل میں تب اتریں گی جب آپ پہلے سے آپ کے اندر یہ آئیڈیا موجود ہے. اللہ نے رکھا ہوا ہے، میں نے نہیں رکھا، اللہ نے رکھا ہے. یہ یاد دہانی ہے میں جو کرا رہا ہوں، اس سے وہ دل کی آنکھ کھل گئی، آپ کو سمجھ آ گیا. وہ یاد دہانی اندر ہے ہی نہیں، یہ مضمون اندر جا ہی نہیں سکتا. یہ میں کوئی اپنی کہانی نہیں سنا رہا، قرآن میں ہے اللہ نور السماوات والارض. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ باہر سے نور آ رہا ہے قرآن کی صورت میں، ایک نور اللہ نے اندر بھی رکھا ہے. نورن علی نور، ایک نور اندر، ایک نور باہر سے آیا.
اس دونوں کے ملنے سے جیسے یہ بلب کی روشنی اور میری آنکھ کی روشنی مل کر چیزیں دکھاتی ہے. آنکھ اگر بجھ جائے بلب جلتا رہے نظر نہیں آئے گا, اور بلب بجھ جائے آنکھ کھلی رہے نظر نہیں آئے گا. تو وہی اور اس دل کے نور کا آپس میں یہ تعلق ہے. یہ دل کی آنکھ اگر یہ زندہ ہوگی تو وہ وہی کو ریسیو کرے گی, اگر یہ مر گئی ہے, پرورت ہو گئی ہے, وہ لفظ جو آیا تھا مسخ کرنا, فطرت مسخ کرنا, اگر یہ مسخ ہو گئی ہے وہ وہی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ ہو گئی پہلی بات. اسی رکوع کے آخر میں ایک بات آئی ہے, او کا ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. مثال ان لوگوں کی جو کافر ہوئے ان کی ایسی ہے کہ جیسے اندھیارے ہوں ایک ایسے سمندر میں جو بہت گہرا ہے, اس کی گہرائی میں وہ اندھیارے ہیں, وہ اندھیروں کے اوپر اندھیرے ہیں. گہرا سمندر, اس کی تہ میں اوپر بادل بھی ہیں, روشنی سورج کی بھی نہیں آ رہی, اور رات ہے تو تاروں کی بھی نہیں آ رہی. ایک ایبسولوٹ ڈارکنس کا تصور ہے. اس کو وہی کیسے سمجھ آئے گی؟ اتنے پردے توڑ کے وہی اس کے دل میں ہے ہی کچھ نہیں. موبائل ہی نہیں ہے تو سگنل کیسے آئیں گے؟ ریسیپینٹ ہوگا, ریسیور ہوگا تو سگنل کیچ کرے گا, وہ ہے ہی نہیں. وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, جس کے لیے اللہ نے یہ اندر والا میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں, ترجمے وہ الفاظ میں نہیں ہے, تفسیر سمجھ لیجئے. جس کے اندر اللہ نے نور پر رکھا ہو اس کو وہ باہر والا نور سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ آنکھ میں روشنی نہیں تو باہر کی روشنی کیسے کارگر ہوگی؟ اب آپ اسے واپس لے جائیں. یہ جو دنیا میں حرام کاری کا دھندا پھیلا رہے ہیں, ایجنڈا چلا رہے ہیں, انجینئرنگ کر رہے ہیں, اس اولاد میں, اس نسل میں اللہ وہ اپنی برکت ڈالے گا کہ جو وہی کو سمجھتی ہے. یہ اس برکت سے محروم. وہ جو ماں کے پیٹ میں آ کے 3 مراحل سے گزرنے کے بعد فرشتہ ڈالتا ہے, وہ جان نہیں ہے, وہ ریسیپینٹ ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے, جسے روح کہا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے نطفہ اللہ کا مضغہ, ان 3 مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے تو فرشتہ اللہ کے اس میں روح ڈالتا ہے. جان ہوتی تو وہ تو ان میں پہلے والوں میں بھی ہے نا, یہ روح کوئی اور شے ہے. قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا. ابھی جو آیات میں نے پڑھی تھی نا ادھر, یہ مغرب میں جو لوگ تھے, سورہ مومنون کی ابتدائی آیات پڑھی تھی. آگے کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُم مِّن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. وہ پورے سارے مراحل گزارے, پورا آدمی اندر بن گیا. وہ 3 مہینے گزر گئے, ہڈیاں بننی شروع ہو گئیں, گوشت چڑھنا شروع ہو گیا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, پھر ایک اور تخلیق پر ہم نے اٹھایا. وہ بیان نہیں کی, وہ حدیث میں آ گئی. وہ اس سے گزرنے کے بعد اس میں لا کے روح ڈالی جاتی ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ روح وہ ریسیپینٹ ہے جو اس وحی کو ریسیو کرتا ہے. جو ریسیپینٹ صحیح ہے, چپ کہہ لیں, سافٹ ویئر کر لیں, جس میں وہ انسٹال ہی نہیں کیا گیا, اس کے سر سے گزرے گا. الفاظ پڑھیں گے کان میں, اللہ, رسول, نیکی, یہ خیر, یہ چیزیں کبھی سمجھ میں نہیں آئیں گی. ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له. ایک وہ نور علی نور, ایک یہ ہے جس کے اندر نور نہیں, اس کے لیے کوئی نور نہیں. اب شیطان کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ اب وہ بات خلافت سے چلی تھی, میں اسے پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. خلافت کس کو ملے گی؟ جو اللہ کے پیغام کو ریسیو ہی نہ کر سکے. جو وائس رائے ہے اس کا کوئی ہاٹ لائن کمیونیکیشن ہونی چاہیے نا. وہ قرآن ہے جس کے اندر اس کا ریسیپینٹ ہی نہ ہو, وہ وائس ریسیو کر سکتا ہے؟ تو شیطان فساد جا کے کہاں پیدا کرے گا؟ ایسے انسان, دجال انسان کھڑے کر دو جو اس قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ ہی نہ رہیں. تو خلیفہ ہیں, بش خلیفہ تھا, ٹرمپ خلیفہ ہے, جیسے فرعون اور جیسے نمرود تھے. جیسے وہ شیطان تھے ایسے یہ بھی شیطان ہے. اور پوری دنیا میں ابھی وہ میں آپ کو جو بتا رہا تھا امارات کا حال, ویسے فائلیں سب کی. آپ اور میری تو زندگی لگ جائے, وہ 35 لاکھ صفحے ہیں نا, 35 لاکھ. وہ ابھی کچھ ریلیز ہوئی ہیں, ساری ریلیز بھی نہیں ہوئی, سلیکٹڈ ریلیز ہوئی ہیں. جو خود امریکہ کے مفاد پہ ضرب ڈالنے والی ہیں وہ نہیں ریلیز ہوئی ہیں, اور یہ صرف ایک جزیرے کی خبریں ہیں.
یہ ہے جنت ارضی شیطان کی اس دنیا میں، دھوکے کی جنت، وہ جو دجال کی تھی جس کا وہ آتا ہے، اس کا ایک جھلک ہے، یہ اس سے بڑی بھی بنائے گا۔ اب میری اور آپ کی حفاظت کس میں ہے؟ کوئی اس وقت وہ اللہ کے نبی نے جو نظام قائم کیا تھا، وہ ایک ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی، محمد الرسول اللہ نے خلافت کی دیوار بنائی تھی، 1000 سال اس کے اثرات کی وجہ سے یہ شر دور رہا ہے، پھر وہ ٹوٹ گئی، وہ دیوار بھی ٹوٹ گئی، خلافت کی دیوار بھی ٹوٹ گئی۔ اب مجھے بتائیں دنیا کی حکومتوں میں سے کوئی حکومت آپ کی ہندوستان سے حفاظت کرنے والی مطلب فوجیں تو ہمارے پاس ہیں، یہ شیطانوں کے ان لشکروں کی ویژن ہی نہیں ہے، ہتھیاروں کا ہی نہیں پتا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہتھیار آپ کے ہاتھ میں دیا ہے نا، وہ اپنی کتاب ہے۔ اسی سورہ کاف میں آیا ہے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کے سوا اپنے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مبدل لکلمات اللہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اپنے رب کی کتاب کی آیات کو تلاوت ان کی کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔ اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ خلافت دنیا میں اللہ کی قائم ہو کے رہنی ہے، کوئی اسے بدل نہیں سکتا، جتنا بڑا منصوبہ بنا لیں اللہ قائم کر کے رہے گا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کر کے چھوڑے گا۔ اللہ کے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ لا مبدل لکلماتی، اور خود تمہارے لیے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کے سوا کوئی جو ہے نا پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں وہ جب اس کو کہا جو مرضی کر، تو ساتھ یہ بھی کہا وَإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ، میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ تو اب دوسری بات آگئی، اللہ سے تعلق مضبوط، اللہ کی بندگی، اللہ کی فرما برداری، بے حیائی سے بچیں، نظروں کی بھی حفاظت کریں، زنا سے دور رہیں، نکاح کو عام کریں، سادہ کریں، آسان کریں، زیادہ کریں، اور اس ادھر قدغن لگائیں، اور نکاح کے بعد بھی فطری حدود کی پابندی کریں، کیونکہ اس سے بھی فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ حدیثوں میں آیا ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے ہر پیدا ہونے والے بچے میں شیطان کوئی نہ کوئی مداخلت ضرور کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شروع میں بچے تھے آپ، ایک واقعہ آتا ہے سیرت کی کتابوں میں، پتہ نہیں کسی نے پڑھا ہوگا یا نہیں، کہ آپ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، اچانک آپ گر پڑے تو بچے گھبرا کے بھاگے گئے، تو یہ تو بعد میں حضور نے فرمایا، جو اس سے معلوم ہوا کہ وہ جبریل نے آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے دھویا ہے۔ کوئی سمجھ آئی؟ اور دوسری مرتبہ یہ کام کب ہوا ہے؟ جب معراج پہ لے کے جانا تھے۔ یہ چیزیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیا ہیں؟ یہ اندر کی پاکی ہے۔ تو وہ نکاح کی ساتھ اللہ نے یہ ساری برکتیں رکھی ہیں، اس کی جو ہے نا پابندی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، وہ بے حیائی کو اور برائی کا حکم کرتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کا کوئی بس تمہارے اوپر نہیں چلے گا۔ جتنا بڑے دجال آ جائیں، یاجوج ماجوج آ جائیں، شیطان آ جائیں، تمہارے اوپر ان کا بس نہیں چلے گا۔ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ۔ ویسے یہ جو کہیں مجبور ہو ہی جائیں، ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، اب کوئی ایسی ویکسینیشن ہے جو لازمی وہ جانی نہیں چھوڑتے، تو کیا کریں؟ مجبور ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مجبور بندے کا جو ہے جہاں پہ کوئی سبب نہ ہو وہاں اللہ ہے۔ تو یہ اس طرح کی آیات حفاظت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ورد کرنا چاہیے، انہیں دم کرنا چاہیے۔ ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان وکفا بربک وکیلا، کام بنانے کے لیے تیرا رب بہت، بس کسی کی ضرورت نہیں، انف، اس سے بڑھ کر کون ہے؟ تو شیطان کے سارے فریب کو دیکھ کر گھبرا نہ جانا، وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارا رب تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اقبال نے ایک بات اور کہی ہے، وہ اس سے اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ جو سارا فریب دیکھ کے آپ کو لگتا نہیں؟ تو پھر ابراہیم علیہ السلامی کو یاد کرو، رب وہی ہے آج بھی۔ قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ہم نے کہا آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا،
یہ ساری شیطان کی چالیں اللہ کے نیک بندوں کے اوپر ٹھنڈی نہیں کارگر ہوگی، گارنٹی اللہ کی. بھئی اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا تو دنیا میں اللہ کا منصوبہ ہی سارا یہ فلاپ کر دیں گے نا. کرنی ہی کرنی ہے. جیسے اللہ نے دنیا میں زندگی برقرار رکھنے کے لیے بارش برسانی ہی برسانی ہے، ایسے ہی اللہ نے حق کو قائم رکھنا ہی رکھنا ہے. آپ حق کے ساتھ جڑ جائیں گے بچ جائیں گے، نہیں جڑیں گے. ابھی یہ پھر ایک عرصے کے بعد چلتا ہے. یہ نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا جب بد دعا دی تھی نا، تو اللہ سے کہا تھا ایک گھر باقی نہیں چھوڑنا. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک. اگر تو نے ایک کو بھی باقی چھوڑا یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. نہیں جنیں گے مگر فاجر اور کافر ہی جنیں گے. فاجر سمجھنے ڈھیٹ، بدماش، بے شرم، گناہ کر کے بھی جسے کوئی شرم نہ آئے. جیسے آج کے حکمران ہیں وہ ایبسٹین والے سارے آپ کے سامنے، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں. یہ بے شرم آدمی، ڈھیٹ لوگ یہی جنیں گے. تو یہ جننے کے ساتھ جوڑا انہوں نے. تو جب پوری نسل ہی فسادی ہو جائے، ڈی این اے ہی بدل دیا جائے، تو اب اس کے سوا کیا علاج ہے کہ ختم کر دیا جائے. تو بچے گا کون؟ جو اپنی حفاظت کرے گا، اپنے وہ جو اللہ نے اس کے اندر امانت رکھی ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. ایک امانت ہے جس کو ہم نے پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، آسمانوں کے سامنے پیش کیا، زمین کے سامنے پیش کیا. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا. وہ بس میں ہی نہیں تھا اس کو کہ وہ اسے اٹھا سکتے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. انسان نے اٹھا لی. اب اس کی حفاظت کرو. جو حفاظت کرے گا وہ ایمان اور عمل صالح والا ہوگا. جو نہیں کرے گا کان ظلومن جہولا. اس امانت سے پہلے ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا. یفسد فیہا ویسفک الدماء. خون بہاتا بھی تھا. یہ امانت ہے جس نے آ کے اسے کنٹرول کیا. جو اپنی اس امانت کی حفاظت کرے گا وہ سروائیو کرے گا، اور جس نے اپنی وہ امانت ضائع کر دی وہ ضائع کر دیا جائے گا، کوڑے کرکٹ کی طرح ضائع کر دیا جائے گا. اب یہ بات دیکھیں کس طرح، پتہ نہیں، مجھے تو بالکل نہیں سمجھ آتی علامہ اقبال کی کہ بھئی وہ یہ کیا چکر ہے. پہلی بات سنیں، بڑی مذاق لگے گی، مذاق کے اندازی میں کیے. ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے. اب یہ بالکل ہنسنے والی بات ہے. ایک طرح سے ظریفانہ انداز میں تبصرہ کیا وہ لوگ کہ جو مغرب کو امام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگلی بات انتہائی سیریس. اس دور میں سب مٹ جائیں گے، اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. راہ صراط مستقیم، ہٹ ایمان، ہٹ دھرمی جسے کہتے ہیں. دھرم نہیں چھوڑنا، مذہب نہیں چھوڑنا، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہی بچیں گے، باقی سب فنا کے گھاٹ اتریں گے. صاف بات کہہ دی. اور قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا ہے، وَلَا وَاتَّبَعِ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ. اگر حق لوگوں کی پیروی، خواہشات کی پیروی کرے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. آسمان میں، زمین میں، جو ان کے مابین ہے، سب میں فساد بڑھ جائے. یہ اللہ نہیں کرتا. حق کو خواہشات کے تابع نہیں ہونے دیتا. آج دنیا خواہشات کی دنیا ہے یا نہیں؟ سارے قوانین خواہشات کے تابع بنتے ہیں یا نہیں؟ یہ کب تک چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تم اللہ کی سنت کو کبھی بدلتا نہیں پاؤ گے. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ. ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں باطل کے اوپر، وہ اس کا بھیجا نکال دیتے ہیں. تو پہلی بات حفاظت کا تقاضا میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ سے مضبوط تعلق، اس کے بندے بننا، حفاظت اللہ فرمائے گا. دوسرا، اس باطل کو چیلنج کرنا، گٹھ پکڑ کے نہیں بیٹھنا، چھپ کے نہیں بیٹھنا، کنارے نہیں لگنا، اس کے سامنے کھڑے ہونا. اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب آپ اللہ کی غیرت میں اللہ کے ان دشمنوں کے مقابلے میں بات کرتے ہیں. نہ ملامت سے ڈرتے ہیں، نہ گالی سے ڈرتے ہیں، نہ کوئی اور جو ہے نا آپ کو خوف لائق ہوتا ہے. انما الشیاطین یخافون اولیاء. یہ جو شیاطین ہوتے ہیں یہ اپنے دوستوں کو ڈراتے ہیں، یا اپنے دوستوں سے ڈراتے ہیں. فلا تخافون، ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو. ان کا خوف کیے بغیر، انما ذالکم الشیطان یخفف اولیاء. یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے یا اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے. تو یہ بات اب سمجھ لیجئے کہ یہ حزب اللہ بننا ہے، اللہ کی پارٹی بننا ہے. تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی تائید آپ کے ساتھ ہے. اور
وہ جو جسے کہتے ہیں ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی تائید، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے. اکیلے نہ رہیں، مل کے رہیں، جڑ کے رہیں. کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹوں کے ساتھ نہیں، سچوں کے ساتھ رہو. یہ جو ساری باتیں تھیں نا، یہ بیک گراؤنڈ ہے. آگے جو وہ اعمال کی آتے ہیں نا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، وہ پھر کبھی کریں گے. لیکن یہ میں نے چاہا تھا کہ آپ کے سامنے کم از کم یہ ویژن کلیئر ہو جائے. یہ حادثہ نہیں ہے، یہ کسی ایک آدمی کی جنسی بے راہ روی نہیں ہے، یہ اس کی عیاشی کا سامان نہیں ہے. یہ پورا ایک پروجیکٹ ہے، ازل سے چلا آ رہا ہے. اور اس کے اندر ایک حزب الشیطان ہے، شیطان کی پارٹی ہے، ایک حزب اللہ ہے. حزب اللہ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ وہ جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، خلافت. اور حزب الشیطان کا مقصد کیا ہے؟ اس کا رستہ روکنا اور فساد کا نظام کھڑا کرنا. تو یہ جو ہے نا سامنے ہو تو یہ سارا کچھ. اب ظاہر ہے ہم اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، یہ جو میں نے ابھی آپ کو سب بتایا. تو جنہوں نے شیطان سے تعلق رکھنا ہے وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، شیطان کو سجدہ کرتے ہیں، بال کے آگے بچے جا کے قربان کرتے ہیں، شیطان تب راضی ہوتے ہیں. تو دونوں طرف اعمال ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. اور یہ سارا ان اعمال کا مظہر ہے جو دنیا میں ہو رہے ہیں. اور پھر شیطان سے یہ پاور لے کے دنیا میں اقتدار قائم، وہی رستے کھولتے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ یہ 400 سال شیطانی کے گزرے ہیں، رات کی مانند تھے، تو اس لیے یہی سمجھا گیا کہ طاقت شیطانی سے ملتی ہے. تو جس نے بھی طاقت چاہیے ہو تو وہ پھر یہ رستہ پکڑتا ہے. کاروبار میں ترقی کرنی، وہ جس نے اپنے 13 سال کی بہن پیش کی ہے وہ کاروبار میں ترقی کرنے کے لیے کی ہے. تو یہ دنیا میں جو پورا ایک نیٹ ورکنگ ہے، پورا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے اور چھایا ہوا ہے، پوری طرح چھایا ہوا ہے. لیکن یہ زیادہ عرصہ نہیں رہے گا، بلکہ وہ پھر اقبال کی بات یاد آ گئی، بس اسی پہ ختم کر دوں گا، گھبرائیں مت. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، یہ رات ہے نا، سحر ہوگی. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، دل کنیکشن. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود. پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. شیطانوں کو سجدے نہیں ہوں گے، رحمان کو سجدہ ہوگا. پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. آج بھی یہ سمجھانا مشکل ہے، تو 100 سال پہلے سمجھانا کتنا مشکل تھا. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائیں کہ جو اس نغمہ توحید کے لیے تن من دھن لگائیں. بچے اس طرح قربان نہ کریں جیسے لوگ بالوں کے آگے قربان کرتے ہیں، بال جیسے بت کے آگے. لیکن یہ کہ قربانی کا جذبہ اللہ کے لیے تو ہونا چاہیے. من ماتا، جو مرا، ولم یغزو، اس نے کبھی اللہ کے لیے جنگ بھی نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس کے دل میں خیال ہی پیدا ہوا کہ میں اللہ کے لیے لڑوں اور مروں. ماتا علی شعبۃ من النفاق. تو قربانی ادھر بھی ہے، شیطان بھی قربانی مانگتے ہیں. ہم رحمان کے لیے قربانی دینے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.